طارق گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 1000 سے زائد مختلف موضوعات پر علماء اکرام کی بصیرت افروز تقاریر، قراء اعظام کی آواز میں تلاوت کلام پاک، نعتوں اور دلچسپ مناظروں کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس دستیاب ہیں۔ پوٹوہاری اشعار، قوالیوں کی کیسٹ اور اس کے علاوہ قاری محمد اشرف سیالوی کی کیسٹیں پورے یوکے میں صرف ہمارے ہاں ملیں گی۔ طارق گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 10 کارلائل روڈ، نزد حنفیہ مسجد، بریڈ فورڈ 8۔ ٹیلیفون 480327 اور 775721۔ دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ ورلڈ اسلامک مشن ٹیپ لائبریری ساؤتھ افریقہ ڈربن کے بانی حضرت علامہ الحاج شاہ احمد نورانی صدیقی پاکستانی ہیں۔ ورلڈ اسلامک مشن ٹیپ لائبریری کا یہ کارنامہ وقت کی اہم ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جناب الحاج ابراہیم تار محمد صاحب آپ کی خدمت میں مسلمانان عالم کی دینی اصلاحی فلاح و بہبودی کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء اہل سنت کے قیمتی اور انمول ارشادات کو ویڈیو کیسٹ کے ذریعے پیش کر رہے ہیں۔ ورلڈ اسلامک مشن ٹیپ لائبریری کے علاوہ شہر ڈربن ساؤتھ افریقہ میں عظیم الشان دارالعلوم علی میاں رضویہ کے قیام کا صحرا بھی جناب الحاج ابراہیم تار محمد صاحب کے سر ہے، جس کو انہوں نے اپنے پیر و مرشد مخدوم ملت علامہ زماں حضرت الحاج شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے موسوم کرتے ہوئے دارالعلوم علی میاں کا نام علی میاں رضویہ رکھا ہے۔ پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب سرکار کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جناب الحاج ابراہیم تار محمد صاحب کو دین و دنیا کی سعادتیں عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔
الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب مرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال الله تبارك وتعالى لما قال آخر: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله مولانا العلي العظيم. علماء بارکات، عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور تاجدار عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کریں۔ جیسا کہ میں نے جمعے کے موقع پر آپ کو بتایا کہ اس ملک میں یا دنیا کے دوسرے ممالک میں ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں، مسئولیات کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ہم کس طرح سے یہاں رہ کر اپنے تشخص، اپنی انفرادیت، اپنی آئیڈینٹی کو بچا سکتے ہیں اور بحیثیت مسلمان باقی رہ سکتے ہیں۔ اس موضوع پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ مسلمان جہاں بھی گیا ہے، جس مقام پہ بھی پہنچا ہے، وہ اپنے امتیازی شان کے ساتھ پہنچا ہے۔ ہمارا 1400 سالہ تاریخ سفر بتا رہا ہے کہ ہم جہاں بھی گئے ہیں، خواہ کسی بھی غرض سے گئے ہوں، کسی بھی نیت سے گئے ہوں، کسی بھی ارادے سے گئے ہوں، لیکن ایک چیز ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی ہے۔ ہمارا گھر ہمارے ساتھ رہا ہو یا نہ رہا، ہمارے بچے ہمارے ساتھ رہے ہو یا نہ رہے ہو، ہماری دولت ہمارے ساتھ رہی ہو یا نہ رہی ہو، ہمارے دوست ہمارے ساتھ رہے ہو یا نہ رہے ہو، لیکن ایک چیز ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی ہے، وہ ہمارا دین ہے، وہ ہمارا مذہب ہے، وہ ہمارا کلچر ہے، وہ ہماری سوسائٹی ہے، وہ ہماری تہذیب ہے، وہ رسول اللہ کی بے پایہ محبت ہے، سرور کائنات کی عقیدت ہے، اور رسول اللہ کے نام پہ مر مٹنے کا حوصلہ ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ہم ہمیشہ اپنے ساتھ لے کے گئے۔ اگر دنیا کے ہر کلچر میں، دنیا کی ہر سویلائزیشن میں، دنیا کی ہر تہذیب میں ہم خود کو گم کر لیتے تو آج ہمارے چہروں پہ دامیاں ہوتی، نہ پیشانیوں میں سجدے ہوتے، نہ دلوں میں ایمان ہوتا۔ ہم 1400 سال سے مشقتوں بھری زمین سے نکلے، عرب کے صحرا سے نکلے اور دنیا کے مختلف ملکوں میں پہنچے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان جب تکلیفوں سے خوشیوں کے معاملے میں جاتا ہے تو خوشیوں کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، اس کلچر کو قبول کر لیتا ہے، مگر مسلمان کا پورا امتیاز بڑا الگ ہے۔ عرب سے نکلنے والا مسلمان روم کی زمین پہ پہنچا، روم کے کلچر میں بلایا ہوگا، جرموں نے آواز دی ہوگی، نگاہوں نے پکارا ہوگا، مگر مسلمان دامن نگاہ بچائے بچائے گزر گیا۔ روم کا کلچر مسلمان کو خرید نہ سکا، روم کی تہذیب مسلمان کا سودا نہ کر سکی، روم کا تمدن مسلمان کو اپنے اندر جذب نہ کر سکا، اظہار نہ کر سکا۔ مسلمان روم میں پہنچا تو اپنی تہذیب کے ساتھ پہنچا، اپنے تمدن کے ساتھ پہنچا۔ اس لیے بکا وہ کرتا ہے جو پہلے کہیں بک نہ چکا ہو۔ مسلمان تو بک چکا تھا محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر، وہ بڑے خدا کے ہاتھ پر، بارگاہ رسول میں، سرور کائنات کے آستانے پر، اسے تو رسول اللہ نے خرید لیا تھا، اور جس کو رسول اللہ خرید لے دنیا کی کوئی طاقت اسے خرید نہیں سکتی ہے۔ جب تک ٹکے رکھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں مول کر دیا۔ مسلمان پھر چکا تھا رسول اللہ کے بارگاہ میں، جو ایک مرتبہ
کا اپنا تبدل تھا. آتش لگے تھے, آگ کی پوجا کی. They were worshipers of fire. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب وہ ایران میں پہنچا تھا تو ایران میں جانے کے بعد وہ آگ کو سجدہ کرتا, اس لیے کہ میجارٹی کا مذہب وہی تھا. مسلم بات کا مناٹی, وہ مناٹی میں تھے, مگر قربان جائیے مسلمانوں نے آگ کے سامنے سجدہ نہیں کیا, بلکہ اللہ کا اپنا وضو کیا اور خدا رسول جبار کی بارگاہ میں سجدہ کیا. اور چوتھائی صدی بھی گزر نہیں پائی تھی کہ پورا ایران مسلمان ہو گیا. مسلمان ہندوستان میں پہنچا, وہاں کی بھی اپنی تہذیب تھی, وہاں کا بھی اپنا کلچر تھا. گنگا اور جمنا کے پوچھنے والوں نے مسلمانوں سے بھی کہا ہوگا کہ تم تھوڑے ہو, ہم میں آئے ہو, گنگا اور جمنا کی پوجا کرو, ہمالیہ کی پوجا کرو, ان پہاڑوں کو پوجو. مگر قربان جائیے مسلمانوں نے گنگا کے موضوع سے وضو کیا اور اپنے اللہ کا سجدہ کیا. مسلمان جہاں بھی گیا ہے وہ اپنے دین کے ساتھ گیا ہے, وہ اپنے کلمے کے ساتھ گیا ہے. مسلمان نے کہیں تہذیب نہیں اختیار کی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے نبی سے اٹوٹ محبت کرتا تھا, وہ اپنے نبی سے مضبوط محبت کرتا تھا. خدا کا دعویٰ کرنے والے تو ہر جگہ تھے, مگر رسول کا نام لینے والے نہیں تھے. وہ خدا کے نام پر رسول پاک کا سودا نہیں کر سکتا تھا, اس لیے اس نے اپنے نبی کی خیرات بچانے کے لیے اپنے اسلام کو باقی رکھا, اپنے تمدن کو باقی رکھا. مسلمان چین میں پہنچا, وہاں بھی کنفیوشن کا نظام تھا, لیکن وہاں بھی اس نے اسلام کا پرچم بلند کیا. مسلمان اسپین پہنچا, اسپین کا اپنا نظام تھا, اسپین کا اپنا آئین تھا. حضرت طارق نے اسپین کے دریاؤں کے کنارے اپنی کشتی جلا دی. کسی نے کہا حضور ہم چھوڑے, آپ نے دوسرے ملک میں کشتیاں جلا دی ہیں, سفینے جلا دی ہیں, بوٹ کو بند کر دیا ہے, ہم واپس کیسے جائیں گے؟ تو حضرت طارق نے کہا تھا ہر ملک ملک کے پاس کہ ملک کے خدا ہے پاس. دنیا کے ہر زمین ہماری زمین ہے کہ ہمارے خدا کی زمین ہے. یہ مسلمان جہاں بھی جاتا ہے اجنبی نہیں ہوتا, اس لیے وہ اللہ کی زمین پہ جاتا ہے, رسول اللہ کی حکومت پہ جاتا ہے. آج ہزاروں خوف ہے آپ کے لیے, آج ہزاروں مصیبتیں ہیں آپ کے لیے. جو فتنے یہاں گورو کرائیں گے اس سے آپ بھی متاثر ہوں گے, مگر سنیے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر آپ رسول اللہ کے وفادار ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روکا نہیں ہو سکتا. دنیا کی ہر زمین آپ کی زمین ہے, دنیا کا ہر ملک آپ کا ملک ہے, دنیا کا ہر علاقہ آپ کا علاقہ ہے. الحمدللہ زمین اللہ کی ہے. نقصان اس وقت پہنچے گا جب آپ اپنی آئیڈینٹی کو کھو دیں گے, نقصان اس وقت پہنچے گا جب آپ مسلمان نہیں رہ جائیں گے, نقصان اس وقت پہنچے گا جب آپ کے دل کا تعلق بلے خدا میں ٹوٹ جائے گا, رسول اللہ کی بارگاہ میں ٹوٹ جائے گا, ان سے بے قدر کے آسمانے سے ٹوٹ جائے گا. وہ ہمارا مرکز بات ہوتے ہیں. ایک فاؤنڈیشن آف آور پاور, فاؤنڈین آف آور پاور اینڈ فورس, جب ان سے آپ کا رشتہ ٹوٹ جائے گا تو دنیا کی ہر طاقت آپ کو دبا کر دے گی. لیکن اگر آپ کا رشتہ اپنے رسول سے ہے, اپنے آقا سے ہے, اپنے مولا سے ہے, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو پکڑ نہیں کر سکتی ہے. تاکہ کا ایک اسٹوڈنٹ آف ہسٹری وہ ہم سے کہہ سکتا ہے کہ کم و زمان تم جب گئے تھے تو غالب ہو کے گئے, آتے ہو کر کے گئے, تم نے دنیا کو فتح کیا تھا, اس لیے تم نے دوسری تہذیب اختیار نہیں کی, مگر یہاں تم مزدور بن کے آئے ہو, قاضی بن کر کے آئے ہو, اس لیے یہاں کی تہذیب شاید تم اختیار کرو. میں سمجھ میں نہیں, ہر جگہ ہماری بن کے نہیں گئے, ہر جگہ ہم فاتح بن کے نہیں گئے, ہر جگہ ہمارا مزاج یہ نہیں رہا ہے. سنو, چین میں ایک تابعی پہنچتے ہیں, چین کا بادشاہ انہیں گرفتار کر لیتا ہے, کہتا ہے کہ آپ کو کنفیوشن کا مذہب قبول کرو یا ہماری تہذیب میں گم ہو جاؤ. حضرت تابعی چین کے جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں اور مکمل 20 سال تک جیل میں ڈالے جاتے ہیں. 20 سال کے بعد جب انہیں جیل سے نکالا جاتا ہے تو جیل کے 4000 قیدی کلمہ پڑھنے کے ساتھ نکل رہے ہیں. گئے تھے تو کہاں گئے تھے, مگر ان کے کردار نے, ان کے عمل نے انہیں جیل کو مسلمان بنا دیا. یہ پہلا اسلام میں جو چین کے اندر داخل ہوا تھا وہ قیدی بن کے گئے تھے, ہاتھوں میں زنجیریں پہنے گئے تھے, وہ کنکر بن کے نہیں گئے تھے, وہ فاتح بن کے نہیں گئے تھے, لیکن جب نکلے تو پورا پاکستان کلمہ پڑھ رہا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ, میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک مسلمان قیدی کو روم کے بادشاہ نے ہرقل نے گرفتار کیا اور اس سے کہا کہ حضرت عیسیٰ کا مذہب قبول کر دو. مسلمان نے کہا سنو کیا بول رہے تم ہمیں؟ اس نے کہا ہم اپنی آدھی حکومت دیں گے. مسلمان نے کہا کہ آدھی حکومت اگر پوری دنیا میں تمہاری حکومت ہوتی اور تم ہم سے یہ کہتے کہ ایک مرتبہ جب مؤذن صبح کو کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ, اس کے سننے کے بجائے
میں نہ سنوں اور تمہاری پوری حکومت لے لوں تو اس ایک کلمے پہ پوری دنیا کو میں ٹھوکر مار سکتا ہوں. یہ لذتیں سے میں قربان نہیں کر سکتا. روم کے بادشاہ نے قید میں ڈال دیا. 40 روز تک قید میں رہے, کھانا نہیں دیا گیا, پانی نہیں دیا گیا. 40 روز کے بعد جب ڈاکٹر نے بتایا کہ نبض چھوٹ رہی ہے, دل کی دھڑکنیں جواب دے رہی ہیں, مریض شہید ہونے والا ہے, تو روم کے بادشاہ نے دربار میں بلایا, شراب رکھی, شوگر رکھا اور کہا کھا لو. اس نے کہا ہم یہ قبول نہ کریں گے. اس نے کہا, بادشاہ نے کہا کہ تمہارے نبی نے جو کہا ہے, قرآن میں بتایا ہے کہ مجبوری کے عالم میں جان بچانے کے لیے حرام کھایا جا سکتا ہے, کیوں نہیں کھا لیتے؟ تو اس نے کہا اگر میں تنہا ہوتا تو شاید ایسا کر بھی لیتا, مگر تم بھی تو ہو, تمہیں سستی مل جائے گی, تمہارے پراؤڈنس کو اور تمہارے سپیریٹی کمپلیکس کو تسکین مل جائے گی کہ مسلمان مجبوری کے عالم میں وہ کام کر گیا جو اختیار کے عالم میں نہیں کر سکتا. میں جان کو دے سکتا ہوں مگر ان لوگوں کو قبول نہ کروں گا. آپ اندازہ کیجیے, مسلمان ایسی بن کے گیا ہے, وہ بھی اپنا دین ساتھ لے کے گیا ہے. مسلمان کسی کے حالت میں گیا ہے. آپ آؤ تاریخ کا مطالعہ کیجیے. انڈونیشیا اور جو اس وقت اسلامی آبادی کا سب سے بڑا ملک ہے, کیا وہاں کو محمد ابن قاسم پہنچا ہے؟ قتیبہ ابن مسلم باہری پہنچا ہے؟ مجھے جواب دو. کوئی خالد پہنچا ہے؟ محمود مغربی پہنچا ہے؟ واللہ تاریخ میں ایسا کوئی ثبوت نہیں کہ انڈونیشیا کی سرحدوں پر کوئی پاتے پہنچا ہو. ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ تھوڑے سے تاجر بزنس مین عرب کے ایک ہاتھ سے تجارت کا مال اور دوسرے ہاتھ میں قرآن لے کے گئے تھے, اور ایک صدی کے اندر انہوں نے پورے انڈونیشیا میں اسلام کی تہذیب سے آشنا کر دیا, اسلام کے کلچر سے آشنا کر دیا, اور پورا انڈونیشیا مسلمان ہو گیا. میں کرنا چاہتا ہوں ساؤتھ اور مشرقی افریقہ کے بیشتر علاقے ایسے ہیں جہاں کوئی فاتح نہیں پہنچا ہے, تھوڑے سے تاجر پہنچے ہیں, تھوڑے سے مزدور پہنچے ہیں, جنہوں نے اپنا دین دنیا تک پہنچایا ہے. 1400 سال سے جو ہم کام کرتے آئے ہیں وہ کام آدھی صدی سے رک گیا ہے. اس کے رکنے کی وجہ سے آج ہم کو مصیبتیں آئی ہیں. اگر ہم نے اپنے مشنری ہونے کی حیثیت کو پہچانا ہوگا, مسلمان جہاں بھی ہوتا ہے رسول اللہ کا مشنری ہوتا ہے, مسلمان جہاں بھی ہوتا ہے خدا کے دین کا لے جانے والا ہوتا ہے. اگر ہم نے آج اس کو پہچانا ہوتا تو آج ہم دوسروں سے ڈرتے نہیں, بلکہ یہ ساری دنیا ہماری ہوگی, یہ بلال حبشی کا رنگ رکھنے والی دنیا ہماری ہوگی. مگر ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی, ہم نے اپنا منصب پورا نہیں کیا, ہم اپنی طاقت بند رہے, ہم کھاتے رہے, ہم عیش کرتے رہے, ہم عیاشیوں میں ڈوبے رہے. آج ہم اقلیتوں کی صورت میں موجود ہیں. واللہ العظیم اگر ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہوتی تو رسول اللہ ہمارا مرکزی اتحاد ہے, ان کے نام پہ پوری دنیا آج اسلام کے جھنڈے کے نیچے ہوتی, اسلام کے سائے کے اندر ہوتی. وہ دنیا جو خوشی ہوئی دنیا ہے, وہ دنیا جو پریشانیوں سے دو چار ہے, وہ دنیا جو حادثات سے دو چار ہے, وہ دنیا جس سے نفرت کی جاتی ہے, اسے رسول اللہ کا پیار دیا جاتا, اسے بلال حبشی کا منصب دیا جاتا, اسے حضرت سلمان فارسی کا عہدہ دیا جاتا, اس دنیا میں ٹوٹ کے محبت کی جاتی, تو آج دنیا وہ ہماری ہوگی. مگر ہم نے اپنی کبیری ذمہ داری کو فراموش کر دیا. ہم نے رسول اللہ کے پیغام کو اپنوں کے اندر محسوس کر دیا. ڈور گھومتے ہیں اپنوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے. رسول اللہ نے بھی کلمہ پڑھوایا ہے, مگر طائف کے پتھر کھائے ہیں, کافروں نے کلمہ پڑھوایا ہے. رسول اللہ نے بھی کلمہ پڑھوایا ہے, مگر کعبہ کی دیواروں کے نیچے سب برداشت کیے ہیں. یہ خیانت سازش ہے, یہ خیانت سازش ہے کہ مسلمانوں کی تبلیغ کا راستہ بند کر دیا جائے, رخ موڑ دیا جائے, لیکن بہت ہی غیر مناسب ٹرن دے دیا جائے. مسلمان اپنی تبلیغ کو گھروں میں کرنے کے بجائے اپنے گھر میں کرتا ہوا نظر آئے, اپنے دروازے میں کرتا ہوا نظر آئے, تاکہ اسلام کی تبلیغ بہت بڑا ہو جائے. وہ تبلیغ کا سسٹم جو رسول اللہ نے غیروں میں اسلام پہنچانا, غیروں کو دین کی طرف مائل کرنا, غیروں کو اپنے اخلاق سے متاثر کرنا, صدی 50 سال سے یہ کام رکا ہوا ہے. میں کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا بڑا عملیہ ہوگا, تاریخ کا جتنا بڑا خیر ہوگا, وقت کا جتنا بڑا حادثہ ہوگا, اگر ہم رسول اللہ کے نظام کو لے کے آگے نہ بڑھیں, ہم جہاں بھی گئے ہیں اپنے دین کے ساتھ گئے ہیں, ہم جہاں بھی گئے ہیں اپنی تہذیب کے ساتھ گئے ہیں. ادھکار ملت اسلامیہ ہمیشہ اپنے خاطے پر کر کے اسلام نہیں پھیلایا ہے. آپ بغداد کی تاریخ کا مطالعہ کیجیے, بغداد کتنے کرناک دور گزر رہا ہے. اللہ اکبر, ہلاک کی فوجوں میں بغداد کی اینٹ سے ہی بجاتی ہے, بغداد کی دیواروں کے نیچے مسلم شرفا کی لاشوں کے ہم بال لگے ہوئے ہیں, دریا میں انسانی خون بہ رہا ہے. یہ دردناک عالم بغداد تھا, یہ دردناک کیفیت ہے بغداد کی. ہلاکو کی فوج نے قبضہ کر لیا ہے, چنگیز جو پورے بغداد سے اپنے پرچے لہرا دیے ہیں. تاریخ لکھنے والا سوچ رہا تھا, دنیا کا حساس ذہن سوچ رہا تھا, مورخ اور ہسٹورین کا سینسیٹیو دماغ سوچ رہا تھا کہ اب مسلمان آگے کا بڑھ سکے گا, مسلمان کی آخری
ٹوٹ گئی ہے، مسلمان شکست کھا چکا ہے، مسلمان اب آگے بڑھ سکے گا، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمان کی تلوار ٹوٹی تھی، مسلمان کا اخلاق نہیں ٹوٹا تھا، مسلمان کی محبت نہیں ٹوٹی تھی، مسلمان کا آئین نہیں ٹوٹا تھا. جن چنگیزیوں نے مسلمانوں کو قتل کیا تھا، مسلمانوں کے ہاتھوں میں زنجیر ڈالی تھی، 25 سال کے اندر 25 ایئرس کے اندر ان چنگیزیوں کو مسلمانوں نے مسلمان بنا لیا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہے آیا رہے تاتار کے افسانے سے، پاکستان مل رہے کعبے کو خرم کھانے سے. دور مت جاؤ کہ اسپین تمہارے سامنے ہے، اسپین گرناطا کا اسپین، اسپین اشبیلیا کا اسپین، اسپین وہ اسپین قرطبہ کا اسپین، اسپین ہماری تہذیب کا مرکز، اسپین ان وہ عظیم ترین جہاں سے پورے عرب کو زندگی ملی، پورے یورپ کو زندگی ملی، پورے یورپ کو شعور ملا، تجربہ ملا، سائنس ملی، فکر ملا، ذہن ملا. میں کرنا چاہتا ہوں اسپین نہ ہوتا تو آج یورپ کا یہ صنعتی انقلاب، یہ تجرباتی انقلاب، یہ انڈسٹریل ریولوشن اور یہ اکنامکل ریولوشن اور یہ سب کچھ موجود نہ ہوتا. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اسپین میں مسلمان آیا، اسپین نے کلیسا کی بنیادیں ہلا دی، اسپین نے علم کے دروازے کھولے، لیکن اس کے بعد مسلمان شکست کھا گیا. اسپین میں مسلمانوں کا یہ عالم ہوا اپنی ٹوٹ کی وجہ سے، اپنے اختلاف کی وجہ سے، اپنے تصادم کی وجہ سے، اپنی بربادی کی وجہ سے، آپس میں لڑائی کی وجہ سے، آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے، محمد رسول اللہ سے رشتہ توڑ لینے کی وجہ سے. یہ اسپینی ہے، یہ باہر کا ہے، یہ فلاں رنگ کا ہے، یہ فلاں نسل کا ہے. یہ وہ نعرے جس کی بنیاد پر اسپین کا مسلمان ایک مقام پر متحد نہیں ہو سکا، اور پھر چارلس فرڈیننڈ کی فوجوں نے اسپین کے مسلمانوں کو کچل دیا. ابو عبداللہ نے الاسد الحمراء کی دیواروں پہ نگاہ ڈالی اور کہا کہ آج کے بعد اسپین دوبارہ زندہ نہ ہو سکے گا، اے اسپین کو اپنے مجرم کو معاف نہ کر سکے گا، تاریخ معاف نہ کرے گی. ابو عبداللہ وہاں سے روانہ ہو گیا. چارلس فرڈیننڈ کی فوجوں نے قبضہ کر لیا. گرناطا گریناڈا کے میدان میں 4000 مسلمان بچوں کو، 2 سال کے بچے، 4 سال کے بچے، 8 سال کے بچوں کو کھڑا کیا گیا، اور مسلمان بچوں نے کہا ہمیں تو معاف کر دیا جائے، اس لیے کہ باپوں نے قصور کیا ہے، ہم نے تو نہیں کیا ہے. تو چارلس فرڈیننڈ نے کہا تھا کہ سانپوں کو ختم کرنے کے بعد سکولوں کو زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا، اور انہوں نے اپنی فوجوں سے کہا کچل ڈالو ان مسلمان بچوں کو، اور پھر گھوڑوں کی ٹانگوں کے نیچے 4000 مسلمان بچے باضابطہ طور پہ سیما بنا دیے گئے تھے. دیکھو یہ ہے ہمارے اختلاف کا نتیجہ، یہ ہے ہماری بربادی کا نتیجہ، یہ ہے ہمارے تصادم کا نتیجہ، یہ ہے ہمارے عدم اتحاد کا نتیجہ، یہ ہے ہماری یونٹی نہ ہونے کا نتیجہ. 4000 مسلمان بچے سیما بنا دیے گئے. وہ دردناک عالم تھا. تاریخ نگار میں کہا ہوگا کہ مسلمان پھر تو بن سکے گا. اسپین بک رہا ہے، اسپین بڑا ہو رہا ہے، اسپین برباد ہو رہا ہے، مگر قربان جائیے 1491 کی جس رات کو اسپین میں مسلمانوں کا سورج ڈوبا ہے، اسی تاریخ میں چاروں سماتا کے وحشی علاقوں میں اسلام پھیل رہا تھا، اسلام آگے بڑھ رہا تھا، اسلام کی عظمت کا اعتراف کیا جا رہا تھا. اسلام کی میں تاریخ کو پیش کر رہا ہوں جسے دنیا کا کوئی بھی باشعوری انسان ہسٹوریکل فیکٹ جس کا انکار نہیں کر سکتا، جس کی تعبیر نہیں کر سکتا. مسلمان اپنے اخلاق کے اعتبار سے زندہ ہے، اپنی تہذیب کے اعتبار سے زندہ ہے. مسلمان میں اگر رسول اللہ کی محبت ہے اور ان سے بے نفع کا پیار ہے تو دنیا کی کسی بھی گوشے میں رہے گا، وہ غالب رہے گا، وہ بلند رہے گا، وہ عظیم رہے گا. تم مومنین، تم ہی سربلند ہو اگر تم مومن ہو، تم ہی باعزت ہو اگر تم مومن ہو، تم ہی بالغ ہو اگر تم مومن ہو، تم ہی عظیم ہو اگر تم مومن ہو. عزیزان ملت اسلامیہ، میں یاد کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ مسلمان جہاں بھی گیا ہے وہ اپنے دین کے ساتھ گیا ہے، وہ اپنے کلمے کے ساتھ گیا ہے، وہ اپنی تہذیب کے ساتھ گیا ہے. آج تاریخ ہم سے سوال کرتی ہے کہ ساؤتھ افریقہ کے مسلمانوں، کیا تم بھی اپنے دین کے ساتھ آئے ہو؟ کیا تم بھی اپنی تہذیب کے ساتھ آئے ہو؟ کیا تم بھی اپنے تمدن کے ساتھ آئے ہو؟ کیا تم بھی اپنے نظام کے ساتھ آئے ہو؟ یقیناً ہم میں سے بہت سے دوست سر بلند کر کے کہہ سکتے ہیں ہاں ہم اپنی تہذیب کے ساتھ آئے ہیں، ہاں ہم اپنے تمدن کے ساتھ آئے ہیں. ہماری عظیم الشان مسجد اس بات کی گواہ ہے کہ ہم مزدور بن کر کے آئے یا تاجر بن کر کے آئے، مگر ہم نے اللہ کا گھر بنایا. یہ صحیح ہے کہ آج تاریخ کو پازیٹو آنسر دے سکتے ہو، مثبت جواب دے سکتے ہو، مگر واٹ اباؤٹ ٹمارو، واٹ اباؤٹ فیوچر؟ کیا جواب ہوگا تمہارا کل کے بارے میں، آنے والی نسلوں کے بارے میں؟ تمہاری نسلیں آبادی کی راہ پر پہنچ چکی ہیں، تمہارے بچے رسول اللہ کے نظام سے دور ہو گئے ہیں. مختلف قوتیں مسلمانوں کے لباس پہن کر کے تمہارے دلوں سے مصطفیٰ کی محبت چھیننا چاہتی ہے، رسول اللہ کا احترام چھیننا چاہتی ہے، اور ایک بڑے کے ساتھ سامنے آ رہی ہے کہ تم پہچان بھی نہیں سکتے. پہلے دوست آتا تھا تو دوست کے لباس میں، دشمن آتا تھا دشمن کے لباس میں. پہلے دشمن کا لباس الگ ہوتا تھا، دوست کا لباس الگ ہوتا
یہ وہ المیہ ہے کتاب لے کر کے آ رہی ہے، وہ المیہ ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم مسلسل تباہ ہو رہے ہیں. خدا بندہ یہ تیرے ساتھ کی مت دیکھ رہ جائے کہ تم ایسی تیاری میں سلطانی تیاری. آج کے دور میں ہمیں دو حادثات کا مقابلہ کرنا ہے. ایک حادثہ تو بیرونی سرحدوں کا ہے، مغربی تہذیب، انگلش مغربی ویسٹرن سویلائزیشن اور دوسرے کلچر کو ہم پر حملہ کر رہے ہیں، ہمارے قوم جھک رہے ہیں، ہمارا مزاج بدل رہے ہیں، ہمارے بے شمار بچے بے دین ہو جاتے ہیں مگر ہمیں احساس نہیں ہوتا. دلوں سے ایمان نکل جاتا ہے مگر ہمیں احساس نہیں ہوتا. دلوں سے محبت رسول نکل جاتی ہے مگر وہ احساس نہیں ہوتا. وہ زمانہ اور تھا جب حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا ہر مرتد کو قتل کر دیا جائے، لیکن یہ زمانہ ایسا ہے کہ گھر گھر میں انتقال داخل ہو گیا ہے مگر کوئی ابوبکر نہیں ہے. رِدَّةُ اللَّهَ أَكْرَهَا، یہ ایسا انتقال ہے جس کے لیے کوئی ابوبکر نہیں ہے کہ ہر مرتد کا سر قلم کر سکے، ہر مرتد کی گردن کاٹ سکے. بچے دین سے دور ہو جاتے ہیں، خدا کا انکار کر بیٹھتے ہیں، رسول کا انکار کر بیٹھتے ہیں اور ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر پاتے. اس لیے ہمیں منظم ہو کر کے اسلام کو دوسری نسل تک منتقل کرنا ہے، دوسرے طبقے تک منتقل کرنا ہے، دوسری جماعت تک منتقل کرنا ہے، نیو جنریشن تک منتقل کرنا ہے اور اس کے لیے اتحاد سے بڑا ضروری ہے. اور اتحاد بھی ہمارے پاس کوئی حکومت نہیں کہ ہم کوئی بڑا ایوان بنا سکیں، لیکن اللہ کی حکومت میں اللہ کا یہ گھر موجود ہے، اللہ کی یہ مسجد موجود ہے، اس میں آ کر کے ہم اپنی پوری نسل کو بچا سکتے ہیں. بشرطے کہ ہم رسول کے نام پہ متحد ہو جائیں، فتنے ہمارے اندر داخل نہ ہونے پائیں، اختلافات ہماری بنیادوں کو کھوکھلا نہ کریں. ورنہ یہ بچے یہ کہیں گے کہ جب یہ بڑے اور اندر خود لڑ رہے ہیں تو پھر ہمیں کیسے بچا سکیں گے، جب یہ خود محفوظ نہیں ہے تو ہمیں کیسے دین دے سکیں گے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا بے مثال اتحاد، ہمارا عظیم اتحاد ہمارے سبوں کو مضبوط کر دے، ہماری سبوں کو مستحکم کر دے، ہماری سبوں کو نہ شکست بنا دے، ہماری سبوں کو شیشہ پلائی ہوئی دیوار بنا دے. دنیا کا کوئی فتنہ، کوئی بھی طاقت قوت ہماری سبوں میں تھوڑا پیدا نہ کر سکے. باہر سے آنے والا یا اندر موجود کوئی فتنہ ہم سے محبت رسول نہ چھین سکے، اللہ کے رسول کی عقیدت نہ چھین سکے، ان کی نام پر مر مرنے کا بھیک مرنے کا حوصلہ نہ چھین سکے، تم بڑے اللہ پہ قربان ہونے کا جذبہ نہ چھین سکے. ہم جہاں بھی ہو ہمارا سینہ مدینہ ہو، ہمارا سینہ مصطفیٰ کی آواز کا ہو، رسول اللہ کے نام پہ مرنے کا حوصلہ ہمیں ذات کی عطا فرمائے اور ہمت کی عطا فرمائے. یہ ضروری ہے ہمارے لیے. اگر ہم نے رسول کے نام پر اپنے وہ ہمیشہ یاد رکھو کہ ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جس کو بنیاد بنا کے یونٹی پیدا کی جاتی ہے، اتحاد پیدا کیا جاتا ہے، جسے سینٹر سمجھا جاتا ہے یونٹی کا، جسے مرکز سمجھا جاتا ہے، پوائنٹ سمجھا جاتا ہے یونٹی کا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان وہی متحد ہو جائے، انسان وہی مل جائے، ایسا کوئی نہیں ہو سکتا. کوئی نہ کوئی سینٹر ماننا پڑے گا، مستقل مرکز ماننا پڑے گا یونٹی کا. ہمارا 14 سال سے جو یونٹی کا مرکز ہے وہ محمد رسول اللہ کا نام ہے، وہ محمد خدا کی چھاؤ ہے. ہم دنیا میں جتنے بھی اختلاف کرتے رہے ہوں لیکن جب بھی رسول کا نام آیا ہے تو ہم نے کہا کہ جھکانے کا رسول ہے. آج اسی یونٹی کے مرکز کو تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے دلوں سے احترام مصطفیٰ نکالا جا رہا ہے، ہم کو مختلف طریقے سے رسول اللہ کی محبت سے روکا جا رہا ہے تاکہ جب یونٹی کا مرکز ٹوٹ جائے گا تو الگ الگ گھروں کو چلنا آسان ہو جائے گا. اس لیے ہر بات تمہیں کیا نہیں ہے قبول کر لو، لیکن رسول کی محبت تمہارے دل سے نہ نکلنے پائے، رسول کا نام تمہارے دل سے نہ نکلنے پائے، رسول کا احترام تمہارے دل سے نہ نکلنے پائے. یہ میلاد پاک کی محفلیں، یہ صلاۃ و سلام کے کلمات، یہ درود پاک، یہ دراصل محبت رسول کو جگانے کے لیے تھے. یہ اس لیے تھے تاکہ ہمارا دل زندہ رہے رسول کے نام پر، ہماری عقیدت زندہ رہے رسول کے نام پر، ہمارا احترام زندہ رہے رسول کے نام پر. دیدان ملت اسلامیہ اب اگر اسے بدعت و شرک کا نام دے دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رشتہ ہمارے رسول سے توڑا جا رہا ہے، ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے توڑا جا رہا ہے، ہمارا رشتہ خدا کے نام پر خدا کے محبوب سے توڑا جا رہا ہے. دیدان ملت اسلامیہ اس لیے یونٹی پیدا کیجیے، اتحاد پیدا کیجیے. جتنے بھی مسلمان رسول پاک کو محبت سے کرتے ہیں وہ قدم سے قدم ملائیں، شانہ سے شانہ ملائیں اور وہ پہلا اور آخری مقصد جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ نجات پانے والا یہی مقصد ہے جسے مقصد سنت والجماعت کہتے ہیں. اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر کے ہم دنیا کی باطل قوتوں کا دفاع کریں، ہم ڈیفینس کریں مغربیت کا، ہم ڈیفینس کریں ویسٹرن سویلائزیشن کا، ہم ڈیفینس کریں یہاں کے کلچر کا، ہم ڈیفینس کریں زنا کا، ہم ڈیفینس کریں سیکس کے بحران کا، ہم ڈیفینس کریں جنس کا، ہم ڈیفینس کریں ان تمام باطل قوتوں کا جو ہمارے گھروں میں داخل ہو رہی ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ سرور کائنات سے بے پایا محبت ہو، ان سے بے قسم سے ہمارا رشتہ ہو. آج
مقام پر آپ کو ایک مرتبہ پھر صدی بھر کے لیے قسم کھانی ہوگی اپنے اللہ کی بارگاہ میں کہ دنیا کی ہر طاقت سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول پاک سے ہمارا رشتہ توڑ دیا جائے، سرور کائنات سے ہمارا تعلق توڑ دیا جائے۔ وہ پہلے بھی ہماری طاقت کا مرکز ہے اور آج بھی ہماری طاقت کا مرکز ہے۔ عزیزان ملت اسلام کا قابل احترام بزرگوں دوستوں، پھر یہ زندگانی کی ہے اللہ کے رسول کی جانب سے کہ ہم ان کا دین ان کے پاک کی نسلوں سے منتقل کر سکیں، آنے والے دور سے منتقل کر سکیں۔ حضور سید عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ روحی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر آیت کریمہ نازل ہو چکی ہے۔ علی وفات وزرت دینہ واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین مکمل کر دیا گیا، نعمتیں تمام کر دی گئی اور دین اسلام کو پسندیدہ مذہب کی حیثیت سے تمہیں دے دیا گیا۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو بلایا، ایک عظیم الشان گیدرنگ تھی صحابہ کرام کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ مبارک کو تمہارے لیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تمہاری کتاب اللہ کی آخری کتاب ہے، تمہارا پیغمبر اللہ کا آخری پیغمبر ہے، اب نہ کوئی دین آئے گا اور نہ کوئی کتاب آئے گی۔ صحابہ کرام کے لبوں پر الحمدللہ کے کلمات تھے، جب بھی وہ خوش ہوتے تھے تو الحمدللہ کہتے تھے، اللہ اکبر کہتے تھے، یا رسول اللہ کہتے تھے۔ سورے صحابہ کے لبوں پر الحمدللہ کے کلمات تھے، الحمدللہ کے کلمات تھے، مبارکبادی کے کلمات تھے، تہنیت کے کلمات تھے۔ وہ گیت کی پیش کر رہے تھے ایک دوسرے کو۔ ایسے عالم میں حضور سید عالم سرور کائنات کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا حضور آج تو خوشی کا دن ہے، آج آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آج دین مکمل ہو گیا ہے، قرآن پاک کے نزول کا سلسلہ مکمل کر دیا گیا ہے، دین کی تمام قدروں کو مکمل کر دیا گیا ہے، آج آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ تو خوشی کا مقام ہے۔ تو جناب صدیق اکبر نے کہا تمہیں اس بات کی خوشی ہے کہ دین مکمل ہو گیا، مگر مجھے ایک بات کا غم ہے کہ رسول اللہ بہت دنوں تک ہمارے درمیان نہیں رہیں گے۔ ہر نبی اپنا دین مکمل کرنے کے لیے آتا ہے اور جب دین مکمل ہوتا ہے تو چلا جاتا ہے، اس لیے رسول پاک کی عطا فرما جائیں گے یہ جنت نگاہ، یہ برج نظارہ، یہ شہر آرزو، یہ منزل عقیدت، یہ جانے تمنا، یہ قبلہ طاعت، یہ کعبہ انقیاد اب ہمارے سامنے موجود نہ ہوگا۔ جس کو دیکھ کے ہم جی رہے تھے، جس کی نگاہوں کا ہم اپنی تمام غم کو پار کر رہے تھے، جس سے قلبوں سے ہمیں شفا مل رہی تھی، جس کی بارگاہ سے ہمیں حیات مل رہی تھی، یہ رسول پاک سے اگر نہ ہوں گے بہت دنوں تک اعتراض سننا تھا کہ تمام صحابہ کرام کی آنکھیں سامنے ہاتھوں برسانے لگی، سبھی کی پلکیں بھیگ گئیں، تقاضائے ربتے محبت میں آنسو، ہوا بند ہوگی تو برسات ہوگی، جب بھی محبت پائی جاتی ہے تو برسات بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے رسول نے دیکھا لوہا گرم ہے تو ایک عہد کی تجدید کرنے کا ارادہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، میرے اللہ نے جو دین مجھے دیا تھا وہ دین میں نے تم تک پہنچا دیا۔ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا میں نے کوئی کوتاہی کی؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اللہ کے رسول نے اپنی انگلی سے شہادت اٹھائی، اپنی انگلی اٹھائی اور کہا اے اللہ میرے صحابہ گواہ ہیں کہ میں نے تیرا دین تک پہنچا دیا، میرا ضمیر نبوت مطمئن ہے کہ میں نے تیرا دین تک پہنچا دیا۔ اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا دین تک پہنچا دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جب قرآن نے گواہی دے دی کہ دین مکمل ہو گیا تو صحابہ سے کچھ گواہی دی جائے گی؟ صحابہ سے کچھ پوچھا جا رہا ہے، اس لیے رسول اللہ پردہ فرمانے سے پہلے صحابہ سے پوچھ رہے ہیں تاکہ یہ رسول کی سنت بن جائے اور صحابہ پردہ کرنے سے پہلے تابعین سے پوچھ لیں اور وہ تابعین سے پوچھ لیں، پھر ہر جانے والا اپنے بعد والوں سے پوچھ لے، ہر جانے والا اپنے آنے والوں سے پوچھ لے، ہر جنریشن اپنی نیکسٹ جنریشن سے سوال کر لے کہ میں نے رسول اللہ کا دین تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا، ان کی محبت تم تک منتقل کیا نہیں کی۔ اگر پوچھنے کا یہ سلسلہ جاری رہا تو قیامت تک رسول اللہ کے دین کی نظر نہ ڈوبے گی۔ یہ رسول اللہ نے پوچھا تھا، اس لیے ان سے دیکھنا نے پوچھا تھا، اس لیے رسول اللہ نے پوچھا تھا اے کربن کے انتہائی مقدس سنی مسلمانوں میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم نے اپنے بچوں سے پوچھنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا تم نے سوچ لیا ہے کہ اپنے بچوں سے پوچھو گے؟ کیا تم نے ان کو تیار کر دیا ہے؟ کیا تم نے یہ طے کر دیا ہے کہ وہ مکمل مسلمان ہو جائے گی تمہاری نگاہوں کے سامنے؟ اگر تم نے اپنے مرنے سے پہلے یہ انتظام نہیں کیا تو تم نے رسول کے دین کے ساتھ بغاوت کی ہے اور خدا کے دین کے ساتھ خیانت کی ہے۔ یہ ہر مرنے والا خود کو تیار کر لے کہ وہ اپنی باپ کی نسلوں سے پوچھ لے کہ ہم نے رسول اللہ کا دین تم تک پہنچایا ہے یا
قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اس سلسلے میں بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے اس قدر ناقابل شکست طاقت عطا فرما دی تھی، اس قدر ناقابل شکست قوت عطا فرما دی تھی کہ وہ اپنے انتقال سے پہلے اپنے ذمے جو کام ہوتا تھا اسے مکمل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول نے پردہ فرمایا، سبحان اللہ، پردہ فرمانے سے پہلے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کا منصب عطا کیا گیا۔ یہ اس لیے تھا کہ جو مصلے کا وارث ہوتا ہے وہی خلافت کا بھی وارث ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے امامت عطا فرمائی، خود بیمار تھے، جب ذرائع طاقت ہوا تو آپ نے گزرے کی چیمر اٹھا کے دیکھا صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، جناب صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے۔ روایت حدیث یہ ہے، صحیح حدیث کی روایت ہر مکتبہ فکر کے یہاں پڑھائی جاتی ہے۔ روایت حدیث یہ ہے کہ جب حضور نے پردہ اٹھایا صحابہ کو احساس ہو گیا کہ حضور دروازے پہ کھڑے ہیں، حضور حجرے میں کھڑے ہیں، تو تمام صحابہ نے رسول اللہ کو دیکھا قبلے کی طرف سے، جنہوں نے مسجد نبوی دیکھی ہو تو حضور کا حجرہ جانتے ہوں۔ اگر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں تو انہیں پلٹنا پڑے گا۔ اگر ہم قبلے سے پلٹ جائیں ایک ساتھ تو کیا ہماری نماز ہوگی؟ قسم خدا کی نہیں ہوگی۔ مگر رسول اللہ سامنے کھڑے ہیں، صحابہ کرام پلٹ کے انہیں دیکھ رہے ہیں۔ روایت سے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم قریب سے اپنی نمازیں توڑ دیں گے اللہ کے رسول کی محبت میں، مگر رسول پاک نے اشارہ فرمایا کہ نماز پوری کر لو۔ ہم نے دیکھا کہ ان کا چہرہ قرآن کے ورق کی طرح سے روشن تھا، وہ مسکرا رہے تھے، تبسم تھا ان کے لبوں پر، وہ مسکرا رہے تھے، اس لیے کہ انتقال فرمانے سے پہلے دیکھ رہے تھے کہ میری نماز کا جماعت کا نظام قائم ہے، میرے لوگ دین کے اوپر ہیں، اس لیے انہیں اطمینان کا مسرت تھی کہ وہ دین کے راستے پہ جا رہے ہیں، خوشی اور مسرت کے راستے پہ اپنا کام مکمل کر چکے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اگر رسول کرام صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں چڑھا کر ہو جائے تو ان کا دیکھنا بھی نماز نہیں توڑتا ہے بلکہ نماز کو مکمل کر دیتا ہے۔ ورنہ صحابہ پلٹ کے دیکھنے لگے تھے، حضور کہتے نماز کو بڑھا لو، مگر اللہ کے رسول نے یہی فرمایا نماز مکمل کرو، تمہاری نماز مکمل ہو جائے گی۔ پتا چلا حضور کا دیکھنا بھی عبادت ہے، حضور کے لیے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب بتاؤ کہ حدیث تو یہ کہتی ہے، حدیث کا تو یہ فرمان ہے کہ نماز میں اگر رسول پاک کو دیکھ لو، ان کی بات مانو، ان کے پاس چلے آؤ، کوئی نماز نہیں ٹوٹتی۔ حدیث میں یہ کہتی ہے، اور یہ ظالم جو نماز پڑھا کے پھرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ نماز میں رسول کا خیال آ جائے تو خدا کے خیال سے کیا برا ہے۔ اگر ایسا کوئی آپ کی تمہاری مسجد میں امام بن جائے، کیا تمہاری کسی تنظیم میں شامل ہو جائے تو کیا وہ آدمی قابل ہوگا کہ سنی قوم کا لیڈر بن سکے، اس کی زیادتی حصے کو باقی رکھا جا سکے؟ ہمیشہ اس فکر سے خود کو بچاؤ۔ رسول پاک کی محبت نکالنا ان کی سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ جب محبت نکلے گی دین بھی جائے گا، تہذیب بھی جائے گی، تمدن بھی جائے گا، یقین بھی جائے گا، اعتماد بھی جائے گا۔ محبت رسول وہ طاقت ہے کہ جب یہ طاقت زندہ رہتی ہے تو انسان ناقابل شکست بن جاتا ہے، انسان ہمیشہ غالب رہتا ہے، انسان ہمیشہ سربلند رہتا ہے۔ عزیزان ملت اسلام کیا اس کے بعد حضور نے پردہ فرمایا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت اسامہ کو بلایا۔ یہ نوجوان ہیں، بظاہر غلام ابن غلام، اگر سے آیا آتا ہے لیکن والد بھی غلام تھے، خود بھی غلام ہیں، مگر عرب کا سب سے بڑا طائفہ رسول پاک کے پاس کائنات انسانی کا سب سے بڑا انسان، تو انہیں صدیق انہیں بلاتا ہے اور انہیں لشکر کی سرداری عطا کرتا ہے۔ جاؤ، اللہ کے رسول نے تمہیں یہ لشکر بنایا تھا، جاؤ اور جہاد کرو، جاؤ اور دین پھیلاؤ، جاؤ تم کی سرزمین پہ جاؤ، جاؤ عیسائیوں کی سرزمین پہ جاؤ، جاؤ بےدینوں کی سرزمین پہ جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ جہاد یہ ہے کہ مکے ہی میں ڈھونڈو اور مدینے ہی میں ڈھونڈو، یہ نہیں کہا میرے آقا ہے۔ یہ تو دراصل کتنا ہے جو جہاد یوں ہم سے کھینچ کرنا چاہتا ہے کہ جہاد یہ بتایا جائے کہ وہی لوگوں کا جہاد ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ تو ان کی سرزمین میں آواز دے رہی ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بے قسم صدر کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا حضور زکات دینے والوں نے زکات کا انکار کر دیا ہے، کچھ لوگوں نے نئی نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اگر ایسے موقع پہ آپ اسامہ کو روانہ کریں تو مدینہ خالی ہو جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینے میں حملہ ہو جائے تو آپ نے فرمایا کہ مدینے کی حفاظت کو مدینے والا کرے گا، لیکن جس لشکر کو رسول اللہ نے آراستہ کیا تھا وہ لشکر ضرور جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے لشکر کو روانہ کیا، اسامہ گھوڑے پہ سوار تھے، آپ پیدل چلے، اللہ اکبر، صدیق اکبر پیدل چلے، یارے والے رسول پیدل چلے، حضور زندہ رہے، تمہیں یاد
کے ساتھ کھڑے ہو. اللہ اکبر, اتنا عظیم منصب ہے. اس طرح سے اللہ کے یا رسول کی یاد بات پیدل چل رہے ہیں. حضرت اسامہ گھوڑے سے اترا ہے. آپ یہ کیا کر رہے ہیں نا, آپ واپس جائیں, آپ پیدل چل رہے ہو, غلام زادہ گھوڑے سے سوار ہے. حضور یہ نہیں ہو سکتا آپ رسول اللہ کے قائم ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں. صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا کہ اسامہ میرے بیٹے اسامہ, رسول اللہ نے تمہیں میرے لشکر بنایا ہے. اگر میرے کانجے پہ خلافت کا بوجھ نہ رکھا گیا تو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا. اگر میرا پورا دن لڑنے کے قابل نہیں تو میں تمہارے دشمنوں کے راستے میں گر جاتا اور تمہارے دشمنوں کے گھوڑے میری لاش سے گزر کے تم تک پہنچتے. کچھ دیر تو ہوتی پہنچتے, لیکن اگر آج میرا پورا دن اس قابل نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ جہاد میں چل سکوں تو کیا تم یہ گوارا نہیں کرتے کہ میں تھوڑی دیر تمہارے ساتھ چلوں اور تمہارے قافلے کی گرد میرے چہرے پہ لگے اور یہ گرد میدان قیامت میں گواہی دے رہی ہو کہ بکر اس قافلے کے ساتھ تھے جو قافلہ زندگی کی راہوں میں چراغ روشن کرنے کے لیے آئے گا. رسول اللہ نے جن کو میرے کارواں بنایا تھا وہ گردے کارواں بن کے زندہ رہنا چاہتے ہیں اسلام کی خدمت کے لیے. وہ بے پناہ جذبہ تھا جس نے اسلام کی نفس کو ڈوبنے سے بچایا اور آج اسلام ہم تک پہنچا ہے. سبحان اللہ. دوسرا جتنا کھڑا ہوا, کچھ لوگوں نے نئے نبی کی دعوت کا اعلان کر دیا. مسیلمہ کذاب, اسود یعقوبی کا, ہم نئے نبی ہیں, محمد عربی کی نبوت میں حصہ لینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے دوسرا لشکر آغاز کر دیا. لوگوں نے کہا حضور مدینہ بالکل خالی ہو جائے گا. آپ نے کہا بند نہ کرو. اگر مدینے والوں کے جسموں کے گوشت جنگل کے جانور میں جائے تو بھی میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ کے دین میں کوئی شبکو مارے, رسول اللہ کے دین میں کوئی حملہ کرے. رسول اللہ کی محبت آواز دے رہی ہے, لوگ ان کی نبوت بدلنا چاہتے ہیں. اگر ہم محمد عربی کے دیوانے ہیں تو مر جانا گوارا ہے, لیکن رسول کے خلاف کسی کو دیکھنا گوارا نہیں. اس کے بعد ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں. صحابہ نے کہا اس سلسلے کی آخری بات, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ بھی مسلمان معلوم ہوتے ہیں, وہ بھی پڑھتے ہیں, زکات وہ بھی دیتے ہیں, نماز وہ بھی پڑھتے ہیں, جنہوں نے اس کا ساتھ دیا مسیح کا یا مسیلمہ کذاب کا. اب ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ کافر ہے, یہ اپنے نبوت کا ممکن ہے, یہ کیسے ہم پہچانیں گے؟ اللہ کے رسول نے ایک کوڈ بڑھتا فرمایا تھا سلوگن. آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی کو اپنے سامنے دیکھنا تو کہنا یا محمد, اسلامی سولجر وہی ہو سکتے ہیں, اسلامی مجاہد وہی ہو سکتے ہیں یا محمد آپ کی یقین رکھتے ہو, اور جو یا محمد آپ کی یقین نہ رکھتے ہو وہ اسلامی سولجر بھی باطل کے قید کے لوگ ہیں جو اسلامی لباس میں سامنے آ رہے ہیں, اسلامی جگہوں میں سامنے آ رہے ہیں. اتحاد ضروری ہے, مگر یا رسول اللہ کہنے والوں کا اتحاد, یا محمد آپ کہنے والوں کا اتحاد, رسول کے نام پہ جان دینے والوں کا اتحاد, تاکہ ہماری صفوں میں کوئی دراڑ پیدا نہ کر سکے. جب بھی ہم نے غیروں کو شامل کیا ہے تو تباہ ہو گئے ہیں, غیروں پر بھروسہ کیا ہے تو تباہ ہو گئے ہیں. بینگال کو تباہ کرنے والا جعفر تھا جو کلمہ پڑھ رہا تھا, دکن کو تباہ کرنے والا ساجد تھا جو کلمہ پڑھ رہا تھا, بغداد کو تباہ کرنے والا مہدوی نے
دردناک وقت شاید تاریخ میں کبھی نہ آیا ہوگا کہ غیر کو غیر میں اپنے لباس والے کے اندر جانا چاہتے ہیں. ہماری محبت، ہمارا عقیدہ، ہمارا دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کو چھین لینے کی بے پناہ کوششیں کی جا رہی ہیں. لوگ بات کریں اللہ سیدنا مولانا محمد امام کرم والد کرام نے تو میں یاد کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ حضور رحمت عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ کا نظام زندگی اور آئینے ہیں آپ دوسروں کی مستقل کرنے کی کتنی رحمتیں برداشت کی. آپ نے فرمایا ایسا کبھی نہ ہوگا. پھر آپ نے بیٹھ کو 3 سرحدوں پہ جہاد فرمایا. زکات کا انکار کرنے والوں کو اس سے جہاد کیا. آپ نے حضرت اسامہ کا لشکر بھی بھیجا اور باضابطہ طور پر آپ نے منکرین ختم نبوت سے بھی جہاد فرمایا. 3 سرحدوں پہ ایک ساتھ جہاد اور تینوں میں اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. اس لیے کہ رسول اللہ کی محبت دل میں موجود تھی. انہیں سے بے قسم سے بے پناہ حقیقت دل میں موجود تھی. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور رشتہ دل میں موجود تھا. عزیزان ملت اسلامیہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے کو منظم کریں، ہم اپنے کو متحد کریں، ہم اپنے کو شیشہ ملائی کی دیوار بنائیں اپنے نجی اور ذاتی اختلافات کو دور کر کے میں کریڈٹ اور ڈیبٹ کے تمام چکروں کو دور کر کے اللہ کی نبی صرف رسول اللہ کی سنت کے نام پہ جمع ہو جائیں، انہیں سے بے قسم کے نام پہ جمع ہو جائیں. کہاں اختلاف نہیں ہوتا؟ جہاں انسان زندہ ہوتا ہے اختلاف ہوتا ہے. اختلاف جوابوں کی زندگی کا نام ہے. اگر اپنوں میں اختلاف ہو تو یہ زندگی کا نام ہے. قبرستان میں اختلاف نہیں ہوتا، گریو یارڈ میں اختلاف نہیں ہوتا، وہاں سب مردے سوئے ہوتے ہیں. لیکن جہاں انسان ہوگا وہاں اختلاف ہوگا. مسئلہ اختلاف کا ہی اختلاف ادھر نیچرل فینومینا. اختلاف تو ہوگا لیکن ہاؤ ٹیکل دیز کائنڈ آف ڈفرنسز. آپ اپنوں کے اختلافات سے کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟ ایک سویلائز قوم کا مزاج ہوتا ہے نیشن کا. آپ سویلائز طریقے سے اپنوں کو محبت دیجیے، اپنوں کو سینوں سے لگائیے، اپنوں سے بے پناہ محبت پیدا کیجیے. لیکن غیر آپ کی سبوں میں درار پیدا کریں گے ورنہ آپ پڑا ہو جائیں گے، آپ مٹ جائیں گے. اور آپ کے مٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی نظم ٹوٹ جائے گی. اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کی اسلام کے سفینے کو چلانے والے ہیں اور وہاں کو سکھانے والے ہیں. اس لیے آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس کیے، ادا کر رہے ہیں. ہو گیا اب آئیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کیا یہ جذباتی انداز سے ایکسائٹنگ مومنٹ کیا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جذباتی مسئلہ ہے؟ ایسا نہیں. کیا قرآن حدیث میں اس بات کا بے پایا ثبوت ملتا ہے کہ ہم رسول پاک سے محبت کو اپنے جزوے ایمان بنائیں، جزوے زندگی بنائیں؟ سنو اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ لوگوں کل تمہارے جسموں کے بدلے میں اللہ کی جنت رضا خرید جائے گا. کل میدان احد میں رسم ہونے والا ہے. تمام صحابہ کرام اپنے جسموں کی نظریں دیکھ آپ یا رسول اللہ یہ جسم آپ کے میں جہاں چاہیے لگا دیجیے، جہاں چاہیے لگا دیجیے. جنگ بدر میں لوگ چلے، احد میں لوگ چلے گئے. ایک نوجوان اپنی ماں کے پاس آئے، انہیں رسول پاک کا پیغام آپ تک نہیں پہنچا اور کہا کہ ماں اگر کچھ کھانے کے لیے ہو سکے. اللہ کے رسول نے کہ محبت میں ڈوبی ہوئی ماں نے کہا بیٹا تم یہاں موجود تم سے کھانے کا مطالبہ کر رہے ہو بیٹا. رسول اللہ کے صحابہ رسول پاک کے نام پہ جان دینے کے لیے عورت پہنچ چکے ہیں اور تم یہاں موجود ہو. میرے بیٹے مجھے قیامت میں شہیدوں کی قوم کے سامنے رسوا مت کرو. کل تک وہ مائیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو اللہ کے رسول کے قدموں میں قربان کیا ہے وہ کھڑی ہوگی تو مجھے بڑی کرنے لگی ہوگی. میرے بھی ایک بیٹا ہے جو قربان نہ ہو سکا. میں کہنا چاہتا ہوں ماں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرے گی کبھی اندازہ ہے؟ ماں جان دے سکتی، اپنا سب کچھ قربان کر سکتی ہے لیکن اپنے بیٹی کی محبت سے الگ نہیں ہو سکتی. وہ جان دیتی ہے اپنے بچے کی زندگی بچانا چاہتی ہے. لیکن یہ ایسی ماں ہے جو اپنے بچے کو خود موت کی طرف بھیج رہی ہے، خود جہاد کی طرف بھیج رہی ہے. اس لیے کہ وہ ماں جانتی ہے کہ میرا بچہ اگر زندہ نہ ہو تو کبھی نہ کبھی ضرور مرے گا، لیکن اگر رسول کے نام پہ مر گیا تو پھر کبھی نہیں مرے گا. کبھی جان بچانا زندگی اور کبھی جان
ادا شناسی حیات کی، وہ جانتے کہ زندگی کس کا نام ہے. جانتے ہو اللہ کے نام پہ مرنے والے کو شہید کہتے ہیں. عربک لینگویج میں شہید کو کا کیا مفہوم ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ شہید کے معنی گواہ کے ہوتے ہیں، شہید کے معنی حاضر کے ہوتے ہیں، شہید کے معنی مشاہدہ کرنے والے، آبزرور ہوتے ہیں، آبزرویشن کرنے والے ہوتے ہیں. یہ تین معنی ہوتے ہیں، حاضر، گواہ اور مشاہدہ کرنے والے. اب ذرا سوچو کہ جو اللہ کے راستے میں جان دے رہا اس کو شہید نہیں ہے، کس کی گواہی دیتا ہے؟ کس بات کا فٹنس ہے؟ کیا دیکھتا ہے وہ؟ اس کو آپ آبزرور نہیں ہے. اور کہاں حاضر ہوتا ہے کہ اس کو حاضر ہونے والا کہیں؟ یہ تینوں معنی اس میں کہاں پائے جائیں؟ وہ جان دے دیا اسے، شہید ہو گیا. اس کو قتیل کہتے، اللہ کے راستے میں ذبح ہونے والا کہیں. یہ شہید کیوں کہتے جانتے ہیں؟ اس لیے کہ ہر انسان اپنے خدا کو پھر دیکھے پوچھتا ہے. صبح کی اذان میں کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، لیکن جس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے جا رہا ہے اسے دیکھ نہیں رہا. رکوع میں کہتا ہے سبحان ربی العظیم، لیکن اس رب العظیم کو دیکھ نہیں رہا ہے. سجدے میں جھکتا ہے سبحان ربی الاعلی، لیکن اس رب الاعلی کو دیکھ نہیں رہا ہے. وہ لمحہ کتنا قیمتی ہوگا کہ وہ سجدہ بھی کرے گا اور خدا کو دیکھے گا. یہ لمحہ قیمتی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں اللہ ہر عذاب دینا، لیکن اپنی زیارت نہ کرانے کے بعد مجھے قیامت کرے گا. سب سے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ خدا کا دیدار قیامت. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شہید کو دیکھنے والا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے جو اپنی جان اللہ کے نام پہ لے کے گیا ہے اور جیسی جان گئی اس نے اللہ کو مشاہدہ کر دیا، اللہ کے جلووں کو دیکھ لیا، اس لیے اسے شہید کہا جاتا ہے، دیکھنے والا کہا جاتا ہے. تیرے رشتوں کو موت آئی تو کتنی بار مراد آئی، ادھر موقعوں پہ دم آیا، سدائے زندہ باد آئی، کچھ سگانے خنجرے تسلیم رہا، ہر زمان زہر جانے بھی ہے. شہید کو گواہ کہا جاتا ہے. ہم بھی گواہی دیتے ہیں اللہ ہے، آپ بھی گواہی دیتے ہیں اللہ ہے، ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مگر ہم گواہی دیتے ہیں زبان سے اور شہید گواہی دیتا ہے جان سے. اس لیے شہید دیکھا آپ نے، وہ دیکھ بھی رہا ہے اور گواہی بھی دے رہا ہے. اب تیسری بات کیا ہے؟ حاضر ہونے والا. ہم غائب کی منزلوں سے پوچھ رہے ہیں، ہم غائب کی منزلوں سے عبادت کر رہے ہیں. ہم عبادت کرتے ہیں، ہم سر اٹھا لیتے ہیں، ہم زمین پہ گرتے ہیں پھر اٹھ جاتے ہیں. مگر شہید وہ زمین پہ گرنے والا ہے کہ ایک مرتبہ گرتا ہے تو سیدھے خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، وہ دوبارہ نہیں اٹھتا. اس لیے وہ دیکھنے والا بھی ہے، وہ حاضر بھی ہے اور وہ گواہ بھی ہے. یہ ہے شہید کی حیثیت. وہ ماں جانتی تھی کہ بچہ شہید ہونے والا ہے. بہت سے لوگوں سے کہا کہ میں speak English, but the feelings cannot be expressed in non-native speakers, non-native way. So that's why I didn't use the English language for you. If you will speak to me or come to my place, I would like to say something English word and English language also, because I can speak very well. But the feelings is something different. We are non-native speakers of the English language. You are also. You can love your own language better than the English language. Inshallah, sometime for the next generation we have to get ready for English language. Allahumma salli ala Muhammad. اب میں یہ کہہ رہا اور بتا رہا کہ آپ ذرا سوچے اور کہ ایک شہید تینوں مرتبے ایک ساتھ حاصل کر لیتا ہے. وہ گواہی بھی سب سے اچھی دیتا ہے، وہ حاضری بھی سب سے اچھی دیتا ہے، اور وہ مشاہدہ بھی سب سے بہتر کرتا ہے. عزیزان نبی اسلامی تو ماں جانتی کہ میرا بچہ ابھی تو زبان کا گواہ ہے، ابھی تو غیب کا کی تمنا کرنے والا ہے، ابھی تو اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہی نہیں، لیکن جیسے ہی رسول اللہ کے قدموں پہ جان دے گا وہ خدا کہتا ہے کہ حاضر ہو جائے گا. بتا دے گا کہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے رسول کے قدموں پہ جان دینا ضروری ہے. اگر کوئی رسول کے قدموں پہ جان دیے بغیر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہے تو یہ نادانی ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فرق ہے. جان رسول کے قدموں میں وہ حاضر نہ ہو جائے. ماں نے دیکھ لیا، لیکن بعد میں ماں کو خیال آیا کہ میرا بیٹا بھوکا ہے.
کچھ کھجوریں لی اور دے کے بولی بیٹا کھا لے. بیٹے نے کھجوریں دان میں رکھی کہ بیٹا میں رسول پاک کا دیوانا تھا, خیال آیا کھاؤں گا لیٹ ہو جائے گی. تو دوڑتا رسول پاک کی قدموں میں کھجوریں ڈالی. سامنے سے کوئی کہہ رہا تھا, چیلنج دے رہا تھا, ہر وہ مبارک کیا کوئی مقابلہ کرنے والا ہے؟ میدان میں کودا, خوشبو کے کچھ کھیل رہا ہے, گھنٹوں لڑ رہا. بہت سے لوگ اس نے جہنم میں پہنچایا. اس کے بعد زخمی ہو کے گیا. جب زخمی ہو کے گیا تو رسول اللہ پہنچے. اس نے رسول کو آتا ہوا دیکھا تو زخمی حالت میں اس نے اپنے سر کے بل اپنے کو کھینچا اور رسول پاک کے قریب پہنچا گھسٹتے ہوئے, اور رسول پاک کے قدموں کو اپنے ہونٹوں سے اس نے بوسا دیا اور نگاہیں کھول کے رسول پاک کا چہرہ دیکھا اور روح نفس اسری سے پرواز کر گئی. چاندنی میں جگر میں آج پائے جا کر زندگی کی بے قراری کو قرار آئی ہے. رسول پاک واپس گئے. ایک خاتون سر سے پیر تک چادر میں لپٹی ہوئی رسول کی بارگاہ میں آئی اور پوچھا کہ
کریں گے اور اپنی بات ہوگی، اس لیے اب کوئی گفتگو نہیں جا سکتی شرائن. میں نے اجازت دی because I was asked to speak and Maulana is going to speak. That's not the... So you interrupted me. I just asked you don't mind. اجازت مانگی. آپ کو نکال دیا جائے گا. یہ سب سے بڑے حاکم کی عدالت ہے. احکام الحاکمین کی یہاں آئیے تو اس احساس کے ساتھ آئیے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. رسول کے آستانے میں پہنچنے کی آواز بند نہیں دی جا سکتی. تو پھر خدا کی بارگاہ میں پہنچ کر کے کوئی ایسی بات کرنا جس سے اللہ کی عدالت سب سے بڑے کورٹ کی توہین ہو، یہ بڑی خراب بات ہے. آئندہ احتیاط رکھیں. درود پاک. سچی صاحب نے جو بھی بتایا ہے پروگرام اس کے مطابق ہوگا. میں غزل خط نہیں کر سکا، یہ حاضر ہو گیا ہوں تاکہ بات مکمل کی جا سکے. میں یہ کلمہ تو بتا رہا تھا کہ ایک مقدس ماں اپنے بیٹے کو خود موت پر پڑھا رہی ہے. دنیا کی مائیں اپنے بیٹوں کی زندگیاں بچاتی ہیں، لیکن ایک ایسی عظیم ماں ہے کہ اپنے بیٹے کو خود موت پر پڑھا رہی، اس لیے جانتی کہ موت موت نہیں ہے بلکہ اس موت کے پردے میں ہزاروں زندگیاں ہیں. یہ موت جو ہم کو آئے گی یہ منع ہے، مگر وہ موت جو شہید کو آتی ہے اس کی موت تو مر جاتی ہے، وہ خود نہیں مرتا. تیرے کچھوں کو موت آئی ہے کتنی بامراد آئی. ادھر مٹھوں پہ تھم آیا سدائے جتنا بات آئی. کچھ ٹکانے کھنجرے تسلیم رافل کمال ہے جانے دیگر. بچے میدان جنگ میں کچھوں میں کچھتے لگائے اور شہید ہو کے گرا، زخمی ہو کر کے موت سے بہت قریب. انسان اگر زندہ ہو تو ہزاروں میل دور چل کر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتا ہے، لیکن موت کے احترام میں چلنا بہت مشکل ہوتا ہے. مگر اس مرد مجاہد نے اپنی تمام حصیات کو سمیٹ کر اپنا سر بنایا. سر کے بعد اس نے اپنے کو کھینچا، رسول اللہ کے قدموں کو بوسہ دیا، کھلی ہوئی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھا، جیسے وہ پوچھ رہا ہو یا رسول اللہ دیر میں آیا، زندگی دے کر کے میں نے کفارہ ادا کر دیا ہے، اب تو میرا جرم آخر معاف ہو گیا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، یوں مسکرائے جان کی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشافے کے گلستہ بنا دیا. ادھر اللہ کے رسول نے دیکھا اور ادھر وہ قبضے منصوری سے پرواز کر گئی. جان ہی دیتی جگر میں آج پائے یاد پر زندگی کی بے قراری کو قرار ہی گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد سے گھر واپس گئے. ایک بوڑھی خاتون سر سے پیر تک چادر میں لپٹی ہوئی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور پوچھا یا رسول اللہ میرا بیٹا دیر سے پہنچا تھا، سنا ہے جان دے دی تو اس نے آپ کے نام پر، کیا میرے بیٹے کا قصور معاف کر دیا آپ نے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ماں تم بڑی خوش نصیب ہو، تمہارا بیٹا گرا ہے تو میرے سامنے، تڑپا ہے تو میرے قدموں میں، اور جان دی ہے تو میرا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے. دوسری ماں ہوتی تو دامن چھوڑ دیتی، سر کھول دیتی، مگر قسم خدا کی وہ کتنی عظیم بات تھی، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑی ہو گئی اور اپنے رب کا دو سجدہ شکر ادا کیا. واپس جانے لگی تو نوجوان نے پوچھا ماں آپ بڑی عظیم ہے، آپ بڑی عظیم ہے ماں. اگر دوسری ماں ہوتی تو اسے اپنا ہوش نہیں رہتا، لیکن اس حالت میں کہ آپ کے بڑھاپے کی لاٹھی ٹوٹ گئی ہے، اثر ٹوٹ گیا ہے، کوئی سہارا نہیں، پھر بھی آپ چادر میں لپٹی ہوئی آئی ہیں، پردے کے ساتھ آئی ہیں. تو ماں نے جواب دیا بیٹا میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی غیرت نہیں کھوئی ہے، اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی آنکھوں نہیں کھوئی ہے. جس دین کے سرحدوں کے تحفظ کے لیے میرے بیٹے نے جان دی ہے، اسی دین کا حکم یہ ہے کہ میں پردے میں حاضر ہوا کروں. عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ رسول پاک کی محبت دراصل تمام قربانیوں کا اصل ہے. اس لیے انسان سے ہر چیز کا تعلق ٹوٹ سکتا ہے مگر رسول پاک کی محبت کا تعلق نہیں ٹوٹ سکتا. دیکھیے ہم ایک جسم رکھتے ہیں لیکن اس جسم کو جو چیز قائم کیے ہوئے ہے وہ ایک اور چیز ہے جو نظر نہیں آتی، جسے روح کہتے ہیں. جسم نظر آتا ہے، روح نظر نہیں آتی. یہ اتنا موٹا ہے، یہ اتنا دبلا ہے،
یہ اتنا لمبا ہے، یہ اتنا ناٹا ہے، یہ اتنا چھوٹا ہے، یہ اتنا پست ہے، یہ اتنا لمبا ہے، یہ ساری باتیں نظر آتی ہیں، لیکن اس کے اندر روح کیسی ہے یہ کوئی نہیں دیکھتا۔ مگر عجیب بات ہے، جو نظر آتا ہے وہ کچھ نہیں ہے، اور جو نظر نہیں آتی وہی سب کچھ ہے۔ ایسا یا نہیں ہے؟ جو نظر آتا ہے وہ کچھ نہیں ہے، اور جو نظر نہیں آتی وہی سب کچھ ہے۔ آپ ایک انسان کو چند انسانوں کے کاروں پہ سوار کر کے بھیجتے ہیں نا، جب اسے لے جاتے ہیں جنازے کو تو کوئی پوچھے کاہے کو لے جا رہے؟ یہ بھی دو پیر رکھتا ہے، میں بھی دو پیر رکھتا ہوں، یہ بھی ایک سراپا رکھتا ہے، میں بھی ایک سراپا رکھتا ہوں، روکو ہی سے۔ تو آپ کہیں گے نادان ہو، تم ہاتھ پیر رکھتے ہو تو تمہارے جسم میں روح ہے، مگر یہ ہاتھ پیر رکھتا ہے تو روح نکل چکی ہے۔ پتا چلا جب تک جسم میں روح زندہ ہے انسان زندہ ہے، جسم سے روح نکل جائے انسان مر جاتا ہے۔ جو نظر آ رہا ہے وہ تو اب بھی نظر آ رہا ہے مگر قبرستان میں جانے کے لیے، اور جو نظر نہیں آ رہی ہے وہ نکل گئی ہے، وہ اب ہے۔ عجیب بات ہے، انسان کو بھی اللہ نے دو چیزوں سے پیدا کیا، ایک بنایا، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم نظر آتا ہے مگر روح نظر نہیں آتی۔ انسان کا کے لیے جو مذہب پسند فرمایا وہ اسلام ہے، وہ بھی دو چیزیں بنا ہوا ہے، ایک عمل، دوسرا عقیدہ۔ عمل نظر آتا ہے مگر عقیدہ نظر نہیں آتا۔ یہ انسان نماز پڑھ رہا ہے، عمل ہے، یہ انسان روزہ رکھ رہا ہے، عمل ہے، یہ انسان حج کر رہا ہے، عمل ہے، یہ انسان زکات دے رہا ہے، عمل ہے، لیکن یہ انسان اپنے رسول سے کیسا تعلق رکھتا ہے، یہ اپنے خدا کے بارے میں کیا ذہن رکھتا ہے، یہ نظر نہیں آتا۔ نماز نظر آتی ہے، روزہ نظر آتا ہے، حج نظر آتا ہے، محبت نظر نہیں آتی، عقیدہ نظر نہیں آتا، مگر جس طرح سے انسان بے جان ہو جاتا ہے اگر روح نکل جائے، اسی طرح سے انسان بے ایمان ہو جاتا ہے اگر عقیدہ نکل جائے۔ یہ بالکل منطقی کرتی ہے ہمارے جسم کی اور ہمارے عقیدے کی۔ ہم انسان ہیں، اللہ نے ہم کو جسم دیا ہے، روح نظر نہیں آتی، جسم نظر آتا ہے، روح نکل جائے انسان بے جان ہو جاتا ہے، عمل نظر آتا ہے، عقیدہ نظر نہیں آتا، رسول کی محبت نظر نہیں آتی، رسول سے تعلق نظر نہیں آتا، لیکن ہزار نماز پڑھی جائے مگر رسول کی محبت نکل گئی ہے تو عمل بے جان ہو جاتا ہے، انسان بے ایمان ہو جاتا ہے۔ ایک اور عجیب فطرت ہے نظام کائنات کی، آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر یہ ہے کہ جو چیز انسان کے لیے جتنی زیادہ ضروری ہے اسی قدر زیادہ سہل اور ایزی بنا دی گئی ہے حاصل کرنے کے لیے، بہت زیادہ سہل، جتنی ضروری ہے اتنی زیادہ سہل۔ مثلا ٹکنے کے لیے زمین ضروری تھی تو پیروں کے نیچے پیدا کر دی، زندہ رہنے کے لیے پانی ضروری تھا تو ہر قدم کے نیچے پیدا کر دیا گیا، جہاں بھی ٹک کرو تو پانی نہیں ملے گا، لیکن ٹکنا ممکن ہی نہیں تھا بغیر زمین کے، لیے زمین پیروں کے نیچے پیدا کی گئی، اور پانی کے بغیر 2-4 گھنٹہ انسان زندہ رہ سکتا ہے، اس لیے زمین کے نیچے پیدا کیے گئے۔ لیکن ایک چیز ایسی تھی جو زمین سے بھی زیادہ ضروری ہے اور پانی سے بھی، وہ ہوا ہے۔ ہوا کے بغیر انسان ایک سانس نہیں لے سکتا، تنہائی میں ہو، گھر میں ہو، صحرا میں ہو، کہیں بھی ہو، ہوا ضروری ہے۔ اب عجیب بات ہے کہ ہوا سب سے زیادہ ضروری ہے تو اس کو ناک کے نیچے پیدا کر دیا گیا۔ آپ جہاں بھی ہیں سانس لے سکتے ہیں، اگر ہوا ناک سے دور ہو جائے تو انسان بے جان ہو جاتا ہے۔ زندگی کے لیے ہوا ضروری تھی تو ناک سے قریب کر دیا گیا، اور ایمان کے لیے نبی ضروری تھے تو روح سے قریب کر دیا گیا۔ انسان بے جان ہو جاتا ہے، نبی دل سے دور ہو جائے انسان بے ایمان ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے نبی سے ہمارا تعلق جسم کا تعلق نہیں ہے بلکہ روح کا تعلق ہے۔ جب جسم بیمار ہوتا ہے تو آپ کسی طبیب کے پاس جاتے ہیں، جب جسم بیمار ہوتا ہے تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جب جسم بیمار ہوتا ہے تو آپ کسی معالج کے پاس جاتے ہیں، لیکن جب آپ کی روح بیمار ہوتی ہے تب آپ کسی طبیب کے پاس نہیں جاتے، جب آپ کی روح بیمار ہوتی ہے تب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے۔ آپ کہو گے قبل سما کیا کی بات کر رہے ہو، جسم کی بیماریوں کے بارے میں سنتے آئے تھے لیکن روح کی بیماریوں کا تم بالکل نیا انکشاف کر رہے ہو۔ کیا روح بھی بیمار ہوتی ہے؟ میں عرض کروں گا جسم بیمار ہوتا ہے تو تنہا ایک جسم پیوند قبر بنتا ہے، مگر روح بیمار ہوتی ہے تو کبھی کبھی ایک روح بیمار ہوتی ہے پورا کا پورا معاشرہ غلط ہو جاتا ہے، ایک روح بیمار ہوتی ہے پوری کی پوری سوسائٹی برباد ہو جاتی ہے، ایک روح بیمار ہوتی ہے پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ ابھی میں نے
پورا بغداد ٹوٹ گیا. اسپین میں ایک روح بیمار تھی, پورا اسپین تباہ ہو گیا. کرناٹک میں ایک روح بیمار تھی, پورا کرناٹک کا سہاگ ٹوٹ گیا. ہندوستان میں چند روحیں بیمار تھی, پورا ملک پرانی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا. بیمار روحیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں, اس لیے جب آپ کا جسم بیمار ہو تو ضرور تعمیر کیجیے, لیکن روح بیمار ہو تو صحیح بہت جلدی کیجیے پلیز, اس لیے کہ تباہ ہو جائیں گے آپ, برباد ہو جائیں گے, پوری قوم تباہ ہو سکتی ہے. اگر ایک منافق آپ کے درمیان موجود ہے, اگر ایک بیمار روح والا آپ کے درمیان موجود ہے جس کا تعلق اپنے نبی سے نہیں ہے, جس کا تعلق اپنے رسول سے نہیں ہے, جس کا تعلق اپنے پیغمبر سے نہیں ہے, ایسا انسان معاشرے میں پوری قوم کو ڈبونے کا سامان کر سکتا ہے, غارت کرنے کا. آپ کہیں گے عبدالسلام جسم بیمار ہوتا ہے تو اچھی غذا بری لگتی ہے, جسم بیمار ہوتا ہے تو اچھا پانی برا لگتا ہے, جسم بیمار ہوتا ہے تو اچھا کھانا برا لگتا ہے, سورج کی شعائیں بری لگتی ہیں, نسیمیں سحری بری لگتی ہے, صبا کے نازک ترانیاں بری لگتی ہیں, دریاؤں کا چلنا برا لگتا ہے, صبح کی نکھت بری لگتی ہے, گلوں کا دامن برا لگتا ہے, پہاڑوں میں ٹہلنا برا لگتا ہے. جسم بیمار ہوتا ہے تو اچھی غذا بری لگتی ہے, اچھی چیز بری لگے تو جسم بیمار ہے, اور حق بات کرنی لگے تو وہ بیمار ہے. جب انسان صراط مستقیم کو چھوڑ کر باطل کا راستہ اختیار کرے تو وہ بیمار ہے. جب انسان وفادار مصطفیٰ ہونے کے بجائے غمدار مصطفیٰ ہو جائے تو وہ بیمار ہے. جب انسان خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے بجائے اباطیل کے سامنے سجدہ کرتا ہوا نظر آئے تو وہ بیمار ہے. روح کی بیماریوں کو آپ خود پہچان سکتے ہیں کہ ہماری روحیں بیمار نہیں ہیں. نماز چھوٹ رہی ہے, روح بیمار ہے. رسول پاک سے درود نہیں پڑھا جا رہا ہے, روح بیمار ہے. محبت کا تعلق ٹوٹ رہا ہے دھیرے دھیرے, روحیں اسی طرح سے سمجھی جاتی ہیں. جب آپ کا جسم بیمار ہو آپ ڈاکٹروں کے پاس جائیے, لیکن جب آپ کی روح بیمار ہوگی یہ ڈاکٹر آپ کا کچھ نہ کر سکیں گے. جب آپ کی روح بیمار ہوگی تو آپ کو قوت خضرا کی چھاؤں میں آنا پڑے گا, رسولی آدمی کے دامن کرم میں آنا پڑے گا, بارگاہ رسول میں آنا پڑے گا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم طبیب عادل روحانی بن کر کے آئے تھے, اتر کر جہاں سے صبح قوم آئے. جب آپ کا جسم بھی اپنا ہوگا, قلب کو پڑھیے, فارابی کو پڑھیے, سینا کو پڑھیے اور دوستوں کو پڑھیے, لیکن جب آپ کی روح بیمار ہوگی تو کتاب الہی کو پڑھنا ہوگا, اللہ کی کتاب کو پڑھنا ہوگا, قرآن عظیم کی کتاب کو پڑھنا ہوگا, کسی اور کتاب کو نہیں. کتاب الہی روحوں کی شفا ہے. ادھر کر ہرا سے صبح قوم آیا اور دوسرے دنیا صاف لایا. رسول اللہ بیماروں کو نجات دینے کے لیے آئے تھے, بیماروں کو شفا دینے کے لیے آئے تھے. پتا چلا کہ جن کا تعلق باپ سے ہے, جن کا تعلق ماں سے ہے, جن کا تعلق ملک سے ہے, جن کا تعلق خاندان سے ہے, جن کا تعلق دوست سے ہے, مگر روح کا تعلق رسول سے ہے, روح کا تعلق انسیت بیکفا سے ہے, روح کا تعلق رسول العالمین سے ہے, روح کا تعلق سرور کائنات سے ہے, روح کا تعلق اس ذات گرامی سے ہے جس سے قدر عزت میں کائنات انسانی کی آبرو وابستہ ہے. اس لیے جن کا تعلق اس وقت تک رہے گا جب تک جسم رہے گا, لیکن روح کا تعلق وہاں بھی رہے گا جہاں جسم نہیں رہے گا, جہاں جسم کی اور مکڑوں کی ہدا ہو جائے گا, جہاں جسم کھڑا ہو جائے گا. تو ایک مطلب سب کے سامنے آتا ہے. میں ہمیشہ محسوسات کو سامنے رکھ کے گفتگو کرتا ہوں, بالکل سامنے کی چیزیں جسے آپ دیکھ سکیں, مشاہدہ کر سکیں, مطالعہ کر سکیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک انسان کے مرد موت کی کیفیت, مسلمان موت کے وقت عیادت کے لیے جاتے ہوں گے, جنازے میں حاضر ہوتے ہوں گے. مسلمان جاتا ہے, مسلمان کسی کو کرنا نہیں چھوڑتا, فیونرل والوں کو فون نہیں کر دیتا کہ اس کو تباہ کر دو, جہاں جاؤ گے جاؤ. اس کو مسلمان کے جنازے میں شرکت کرنا, مریض کی عیادت کرنا اس کی ذمہ داری. میں نے دیکھا آپ مسجد میں بورڈ لگا رکھا ہے کہ سروسز کرتے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں. میں آپ کرنا چاہتا ہوں, آپ نے مرنے والے کو دیکھا ہوگا, موت کا چہرہ کتنا بھیانک ہوتا ہے. موت اس وقت دل کی لڑھا دینے والی ہوتی ہے, آنکھیں اجڑ جاتی ہیں, چہرہ بدل جاتا ہے, جسم اکڑ جاتا ہے. کون ہوتا ہے برے وقت کی حالت کا شریک, مرتے وقت آنکھوں کو دیکھا ہے کہ پھر جاتی ہے. ایسے دردناک عالم میں سارے رشتے موجود ہوتے ہیں, چارپائی کے کنارے, آپ کے بیڈ کے کنارے سارے رشتے ہیں. باپ بھی موجود ہے جس نے بیٹے کی پیشانی میں کبھی چہرے پہ ملال نہیں دیکھا, لیکن آج بیٹا رخصت ہو رہا اور باپ کچھ نہیں کر سکتا. ماں بھی موجود ہے جس نے بچے کے چہرے پہ کبھی پریشانی نہیں دیکھی, لیکن آج بچہ ہمیشہ کیے جا رہا ہے اور ماں آنکھوں کے علاوہ کچھ نہیں دے رہی. دوست بھی موجود ہے کہ کبھی پیروں میں کاٹا چھپا تھا تو دوسرے دوست نے اپنے گلیجے میں کٹ محسوس کی تھی, لیکن آج وہ دوست ہمیشہ کی رخصت ہو رہا ہے اور دوسرا دوست کچھ نہیں کر سکتا. بہن بھی موجود ہے کہ بھائی کے چہرے پہ کبھی پریشانی کی لکیریں نہیں دیکھی, لیکن آج بہت سی سلوٹیں دیکھ رہی ہے اور بہن کچھ نہیں کر سکتی. بیٹا ایسے اپنا کالم میں آتا اور کہتا ہے ابا کتنا جمع کر رکھا ہے بتا دو, پاس بک ہمارے حوالے کر دو, زمینداری ہمارے نام لکھ دو, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہاری موت کے بعد دوسرے قبضہ کر دیں. کیوں بیٹا یہ کہتا ہے؟ اس لیے کہ زندگی میں پیٹ کی تعلیم دی تھی تو بہت لوگ پیٹ ہی کا مطالبہ کر رہا ہے. اگر قرآن پڑھایا ہوتا تو قرآن پڑھ رہا ہوتا, سجدہ کرایا
جمع کر رکھا ہے بتا دو. ایسے دردناک عالم میں جب آنکھیں بدل چکی ہوتی ہیں, چہرہ الٹ چکا ہوتا ہے, جسم اگل رہا ہوتا ہے, شیطان دودھ اور شہد کا بھرا ہوا گلاس لے کے کھڑا ہوتا ہے یا ٹھنڈا پانی, دونوں روایتیں موجود ہیں حدیث میں, اور کہتا ہے اے مرنے والے, ایک مرتبہ کہتے محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں, اے مرنے والے ایک مرتبہ کہتے خدا موجود نہیں ہے, میں تمہیں دودھ اور شہد کا بھرا ہوا گلاس پیش کر دوں گا. اگر کسی نے کہہ دیا تو غائب ہو جائے گا اور کہے گا زندگی میں ایمان میں لے سکا تھا, موت میں لے چکا ہوں, جاؤ تو ایمان جہنم میں. یہ عالم ہوتا ہے شیطان کا. ایسے دردناک عالم میں جب سارے رشتے ساتھ چھوڑ رہے ہوتے ہیں, نہ باپ ساتھ دیتا ہے, نہ ماں ساتھ دیتی ہے, نہ بھائی ساتھ دیتا ہے, نہ عزت و بابا ساتھ دیتے ہیں, ایسے دردناک عالم میں جب شیطان دودھ اور شہد کا بھرا ہوا گلاس لے کے کھڑا ہوتا ہے, اے مرنے والے ایک مرتبہ کہتے محمد اللہ کے رسول نہیں ہے, تو اچانک مرنے والا اگر مسلمان ہے اور اس کے دل میں رسول کی محبت ہے تو رسول اللہ کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے. فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے مرنے والے شیطان کی طرف نہ دیکھ, میری طرف دیکھ لے, تیری روح کا احترام مٹ جائے گا. اے مرنے والے شیطان کی طرف نہ دیکھ, میری طرف دیکھ لے, تیری موت زندگی بن جائے گی. اور میں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ, اگر موت کے دردناک عالم میں آپ کی چہرے کی زیارت ہونے والی ہو تو ہم ایسی موت کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم ایسی موت کو کلیجے سے لگانے کے لیے تیار ہیں. وہ موت ہزار دن تک کیوں دے رہتا ہے, اس موت کے پردے میں آپ کے ہوئے دیوا کی زیارت ہونے والی ہو, اس موت کے پردے میں آپ کے چہرے دیوا کی زیارت ہونے والی ہو. یا رسول اللہ, ہم نے دور سے آپ سے سلام پڑھا ہے, ہم دربر میں کھڑے ہو کر کے السلام علیکم یا رسول اللہ کہا کرتے تھے, ہم ہندوستان کی تنہائیوں میں آپ سے سلام پڑھتے تھے. یا اے موت کتنی حسین ہے کہ تیرے بعد رسول کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے سلام پڑھیں گے, ان کے سامنے سلام پڑھیں گے. موت کا ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے پہنچا دیا کرتا ہے, یہ وہ پل ہے جو رسول پاک کی بارگاہ کے ساتھ پہنچاتا ہے وہی تیرے زمانے کا امام بادہ جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے, موت کے آئینے میں دکھلا کے تجھے چہرے دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آتی, آج پھولے نہ سمائیں گے, آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آتی ہے. سمے موت کی اس گل سے ملاقات کیا ہے, سمے موت کی اس گل سے ملاقات کیا. ادھیکارے ملت اسلامیہ, میں کہتا ہوں باپ قبر تک چھوڑ گیا تھا, ماں قبر تک چھوڑ گئی تھی, بھائی مٹی ڈال کے چلا گیا تھا, لیکن اگر قبر میں بھی ساتھ دے رہے ہیں جو رسول اللہ, موت میں بھی ساتھ دے رہے ہیں جو رسول اللہ, پتا چلا دنیا کا ہر رشتہ جسم کا رشتہ ہے مگر رسول کا رشتہ روح کا رشتہ ہے. اس لیے خبردار, کوئی بیٹا تمہیں رسول سے جدا نہ کر سکے, کوئی ماں تمہیں رسول سے جدا نہ کر سکے, کوئی دوست تمہیں رسول سے جدا نہ کر سکے, کوئی بھائی تمہیں رسول سے جدا نہ کر سکے, کوئی پراپرٹی تمہیں رسول سے جدا نہ کر سکے, کوئی بزنس کنیکشن تمہیں رسول سے جدا نہ کر سکے. اس لیے کہ سب یہی رہ جائیں گے مگر شفاعت ملے گی تو رسول کی, اور سہارا ملے گا تو رسول. یہ ان کا رشتہ روح کا رشتہ ہے, جسم کا رشتہ نہیں. قبر میں انہی کی زیارت کا توقع اور حشر میں تو قدم قدم پر سبحان اللہ, قدم قدم پر نام اعمال تولا جائے گا. ایک میں برائیاں ہوں گی, ایک میں اچھائیاں, ایک گنہگار کی برائیاں زیادہ ہوں گی, اچھائیاں کم ہوں گی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اپنی آوائے ناس سے پردہ نکال کے اچھائیوں کے پلے کر دیں گے, اچھائیاں زیادہ ہو جائیں گی. اللہ فرمائے گا جنت میں ڈال دو, مگر تو جانے والا کہے گا آپ کون ہیں, تو فرمائیں گے تم نے نہیں پہچانا. ایک مرتبہ محبت سے تم نے درود پڑھا تھا, فرشتوں نے وہ درود مجھ تک پہنچا دیا ہے, وہی درود آج تمہارے لیے نجات کا سامان کر گیا ہے. وہی درود رکھا ہے. پتا چلا میزان کے اگر سہارا دیں گے تو رسول سہارا دیں گے. اللہ اکبر. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ, وقت ہوتا تو تفصیل سے بتاتا, صحابی یہ سوال کیوں کرتے تھے, وہ رسول سے جدا ہونا نہیں چاہتے. یا رسول اللہ, ہم یہاں ہمیشہ آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں, لیکن رات کو تھوڑی دیر کے لیے آپ آرام کرنے جاتے ہیں, دل بے قرار رہتا ہے. یا رسول اللہ, جب آپ مقام محمود میں ہوں گے حشر میں, اور ہم قیامت میں ہوتے تو آپ کو کیسے پائیں گے میدان حشر میں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا, نہیں میرے صحابی, میں مقام محمود میں تو بات دوں گا, محشر میں تو مجھے سرات میں تلاش کر لینا, حوض کوثر میں تلاش کر لینا, تم مجھے میدان میں تلاش کر لینا, عرش عظیم کے نیچے تلاش کر لینا. میں یہی کہیں اپنی امتوں کے لیے موجود ہوں گا, میں اسی کہیں مقام پہ موجود ہوں گا. کیوں اتنے مقام کا پتہ بتایا, کوئی ایک جگہ کیوں نہیں بتا دی, کوئی ایک ٹھکانا کیوں نہیں بتا دیا؟ میں مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا. فرض کرو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر یہ پاکستان یا ہندوستان کی محفل ہوتی,
سردیاں پڑ رہی ہوتی، یہ عالم ہوتا، اور ایسے عالم میں وہاں موجودات ہوتے، ایک ماں اپنے بچے کو بستر پہ لے کر کے گھر میں سو رہی ہوتی، اس کے بہت سے دروازے روکتے گھر کے، اچانک اسے احساس ہوتا باہر شور ہو رہا ہے، ماں باہر جاتی معلوم ہے گھر میں آ کر گئی، دروازے پہ جاتی، دروازے پہ آگ کے شورے، دوسرے پہ دروازے وہاں پہ آگ کے شورے، تیسرے وہاں بھی آگ کے شورے، اور بتاؤ تمہارا کیا حال، بچہ اندر سو رہا ہے، آنگن میں سو رہا ہے، کیا ماں نے کہا نومی کوئی میرے بچے کو نکالے، کبھی اس دروازے پہ جائے گی، کبھی اس دروازے پہ جائے گی، کبھی اس دروازے پہ جائے گی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں ایک ماں ہے اور ایک بچہ ہے، وہاں ہزاروں امتی ہوں گے اور ایک رسول اللہ ہوں گے. کبھی وہ مسرات سے کہہ رہے ہوں گے رب سلیم اے اللہ میرے مظلوم کو گزار دے، کل سے گزارو، راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے ہمیں روزگار کا یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو. اور کبھی عرش عظیم کے نیچے بخشوا رہے ہوں گے، اور کبھی میزان پر نامے اعمال دیکھ رہے ہوں گے. یاد ہوگا رسول پاک کی بے قراری کا ایک حدیث پاک میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ میدان قیامت میں رسول اللہ اپنی کملی کو اٹھا کے کاندھے پہ رکھنا چاہیں گے مگر نہ رکھ سکیں گے. جو لوگ حضور کی شفاعت کا یقین نہیں رکھتے وہ کہتے جو اپنی کمی نہ رکھ سکے وہ ہمیں کیا بخش رہا ہے، وہ جتنا مضبوط ہوگا وہ اللہ یہ کہتے ہیں. مگر مجھے معلوم نہیں کہ یہ تو میرے نبی کی ایک بے پناہ اختیار کی دلیل ہے. سنو، اگر آپ پاکستان میں بیٹھے ہوتے، سردیوں کا موسم ہوگا، شدید سردی پڑ رہی ہوتی، آپ چادر اوڑھ کے آتے، کمبل اوڑھ کے آتے، لحاف اوڑھ کے آتے، میں تقریر کر رہا ہوتا، اچانک کنارے سے ایک آدمی چیختا ہے اے لوگوں فلاں پڑوسی کے گھر میں آگ لگ گئی ہے. تو یہ ساؤتھ افریقہ تو نہیں، حکومت بچائے گی، بات تو آپ ہی کو اٹھانا ہوگا. تو آپ کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ کیا آپ تقریر سنتے؟ جی نہیں. آپ دور کر کے آگ بجھانا چاہتے، آپ بھاگ کے آگ بجھانے کے لیے، آپ کو ہوش نہ ہوتا اپنے بدن کا، آپ کو ہوش نہ ہوتا اپنے جوتوں کا، آپ کو ہوش نہ ہوتا اپنی چادر کا. میں کہتا حاجی دار محمد صاحب یہ آپ کی چادر مکے کی ہے نا، دیکھیے گھسٹ رہی ہے زمین پہ، صاف کیجیے اسے، رکھ لیجیے. تو یہ ڈانٹتے کہ ظالم کسی ماں کو اپنا بچہ کو لینا پڑا تو کیا ہوگا، کسی بیوی کو اپنی چوڑیاں کھولنی پڑی تو کیا ہوگا، کوئی بیوہ ہو گیا تو کیا ہوگا، چادر گھر کی ہو گئی تو پھر دوری جا سکتی ہے، لیکن کوئی گھر جل گیا تو کیا ہوگا. اس لیے چادر کی پرواہ نہیں ہوگی، گھر کی پرواہ ہوگی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں ایک گھر میں آگ لگی ہے، ہزاروں بدحواس ہو گئے ہیں، ہزاروں میں اقرار ہیں. لفظ بدحواسی کا اقتصاد رسول کی جائز نہیں کروں گا، آپ کے لیے کہہ رہا ہوں. یہاں ایک گھر میں آگ لگ گئی ہے، ہزاروں بدحواس ہو گئے ہیں، اور وہاں ہر گھر میں آگ لگی ہوگی. بجھانے والے کا نام محمد رسول اللہ ہوں گے. اس لیے کبھی وہ مسرات پہ ہوں گے، کبھی عہدے کا اثر پہ ہوں گے، کبھی عرش عظیم کے نیچے ہوں گے، کبھی اللہ سے ہماری مغفرت طلب کر رہے ہوں گے. عجیب عالم ہوگا رسول کرام پاک کا، عجیب عالم ہوگا حدیث بے وفا کا. ایک گنہگار کو شاید وہ قبر الزماں ہی ہوگا، خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو، بڑے گناہ کیے اس نے، کوئی نیکی نہیں کی ہے، کاش میں ہی ہوتا، کوئی نیکی نہیں کی، لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو. فرشتے مجھے لے کر کے چلیں گے، ادھر سے رسول آ رہے ہوں گے، فرشتے ایک مرتبہ اور لے چلو میرے اللہ کی بارگاہ میں. فرشتے واپس لائیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا نے کہہ دیا جہنم میں لے جاؤ تو فرشتوں سے کہہ رہے ہیں واپس کیوں لائیں گے؟ کیا فرشتے خدا سے بڑے ہیں؟ اسی طرح باتیں کرتے ہیں لوگ، کیا فرشتے خدا سے بڑے ہیں؟ جواب یہ کہ فرشتے مومن ہیں، وہ جانتے ہیں کہ حضور کا فرمان بھی خدا ہی کا فرمان ہے. اور محمد رسول اللہ اپنی جان صحیح کروا دے جو کچھ کروا دے فرمانے الہی ہوتا ہے. اس لیے فرشتوں کو یہ سمجھیں گے پہلا بھی حکم خدا کا تھا اور دوسرا بھی حکم رسول کا خدائی کا ہے. اس لیے فرشتے واپس لائیں گے میدان کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ کے رسول عرض کریں گے پروردگار عالم اپنے مظلوموں کو معاف کر دے، بڑا گنہگار بھی ہے. اللہ تعالیٰ بتائے گا اے میرے محبوب میں نے اپنے کو بطور مثال نبی شفاعت میں جائے پیش کیا، مگر کوئی نہیں بندہ ہوگا. اے میرے محبوب اس کی زندگی میں کوئی نیکی نہیں ہے، تو اللہ فرمائے گا میں مولا تسلیم اس کی زندگی میں کوئی نیکی نہیں ہے. لیکن جب یہ تنہا آیا تھا، اپنے گناہوں کا بوجھ لے کے آیا تھا، تو تیرے عدل میں تیرے انصاف میں اسے جہنم کا حکم دے دیا. لیکن اب یہ آیا نہیں ہے، لایا گیا ہے. اب آنے والے کو آیا نہیں ہے، لایا گیا ہے. اب آنے والے کو دیکھ، لانے والے کو دیکھ. آنے والا گنہگار ہے مگر لانے والے کی شفاعت کا وعدہ پوری کیا ہے. لانے والے کے سر میں شفاعت کا دائر تو نے رکھا ہے. اگر آنے والا جہنم میں گیا تو تیرا حق ہوگا مولا، تو جو بھی کرے ٹھیک ہے، لیکن اگر جنت میں گیا تو تیری شفاعت کی آگو رہ جائے گی. اللہ فرمائے گا اے محمد یہ جہنمی تھا لیکن تیرے فیصلے سے میں نے جنتی بنا دیا ہے، اور اس سے لے جاؤ اسے جنت سے داخل کر دو. میدان میں وہی کا سہارا
اسی لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں دنیا میں ہر ایک کی محبت چھوڑی جا سکتی ہے مگر رسول کی محبت نہیں چھوڑی جا سکتی. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رسول کے نام سے جان دینا اپنی زندگی کا سب سے بڑا فریضہ سمجھتے تھے اور یہ طاقت کافی بھی محسوس کرتے ہیں. میں بتاؤں گا آپ کو آج بھی دنیا کی تمام باقی قوتیں مسلمانوں کے دل سے محبت رسول کیوں نکالنا چاہتی ہے تاکہ مسلمان مردہ ہو جائے. یہ فاقہ کش بات کہتے ہیں, یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ڈرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ڈرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دیکھے اجمی تصور اسلام کو عراق و عرب سے نکال دو. یہ ہے بات کہ رسول پاک کی محبت میں بھی اسلام گیا, اسلام کی کشتی ڈوبی. اور یہ صرف آج کے دور کی فکر نہیں, ہر دور کی ہے. کافروں نے جب یہ سنا کہ رسول پاک فرما رہے ہیں کہ مسلمان ایران اور روم دونوں پہ قبضہ کرنے ہیں تو انہوں نے ایک سفارت ترتیب دی, ایک وفد بنایا, ایک ڈیلیگیٹ ترتیب دیا اور کہا جاؤ دیکھو مدینے میں کہ کیا تمہارا قلعہ کاسل بنا لیا ہے, کوئی میل کیسے بنایا ہے, جا کر دیکھو انہوں نے کوئی بہت بڑی طاقت تیار کر لی, کوئی فوج ہے, بہت زیادہ اصل نہیں, بہت زیادہ اصل نہیں. اتنی بات اتنا بڑا جان کہ دنیا کی دو سپر پاور کو بہت چیلنج کر رہی ہیں, مسئلے پہ بیٹھتے ہیں, کیا طاقت ان کے پاس ہے. آئے مدینے میں پہنچے تو دیکھا کہ کچھ دیوانے ہیں رسول پاک جو انہیں وضو کرا رہے ہیں, نہ کوئی فوج ہے نہ کوئی قلعہ ہے, نہ ہے دیوانے بڑے پرانے کپڑے پہنے وضو کرا رہے ہیں. لیکن وضو میں یہ عالم ہے کہ حضور کے جسم کا ایک قطرہ پانی زمین پہ نہیں گرتا اور صحابہ ہاتھ پہ حضور کلی کروا کے صحابہ ہاتھوں میں لوگ لیتے آنکھوں میں لگا لیتے ہیں. صحابہ اس کے لیے ٹوٹے پڑتے ہیں جیسے کہ آب حیات ہو, جیسے کہ اگر جنت بڑھتا ہو. صحابہ کا یہ عالم ہے. جناب وہ رسول گرامی وضو کر رہے ہیں اور صحابہ یہ کر رہے ہیں. وہ شخص واپس چلا گیا, بہت ذہین تھا, وہ روم میں گیا تھا, ایران گیا تھا. اس نے جا کے کافروں سے کہا محمد سے مت لڑو. کیوں, کیا بڑی فوج نہیں, پھیلا رہے ہیں نہیں, کوئی اسلحے بہت زیادہ اکٹھے کے لیے نہیں, فوج بہت بڑی ہے نہیں, پھر کیوں نہ لڑے. کہا سنو اب والوں سے جنگ کی جا سکتی ہے, دیوانوں سے نہیں. جو موت و حیات کو زیاں اور نفع کے نقصان سے دوڑتا ہو اس پہ جنگ کی جا سکتی ہے, مگر دیوانوں سے نہیں. میں نے روم کا دربار بھی دیکھا ہے اور کسرا کا بھی دربار دیکھا ہے, لیکن روم اور کسرا, حیدر اور کسرا جب تک تخت پر ہوتے ہیں ان کی عزت کی جاتی ہے, جب زمین پہ ہوتے ہیں ٹھوکریں مارا جاتا ہے. مگر میں نے آج ایک ایسے بادشاہ کو دیکھا ہے جو زمین پہ بیٹھتا ہے, چٹائی پہ بیٹھتا ہے, لیکن اس کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرتا, چہروں میں لگا دیا جاتا ہے, آنکھوں میں مل جاتا ہے. تو ایک کافروں مجھے بتاؤ کہ جو دیوانے رسول اللہ کے اپنے نبی کے چہرے کا پانی زمین پہ گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے, وہ دیوانے اپنے رسول کا خون بہتا ہوا کیسے دیکھ سکتے. اس لیے سنو, میں نے رسول کے دربار میں دیوانوں کی ایسی محبت دیکھی ہے کہ ان دیوانوں کو شکست نہیں دی جا سکتی. پتا یہ چلا کہ سب سے بڑی طاقت فوج نہیں تھی, اسلحہ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, رسول پاک کی محبت تھی. یہی محبت جب تک مسلمان سنبھالے رہے, کامیاب ہو گئے رہے. آج یہی محبت نکل رہی ہے, آج یہی محبت چھینی جا رہی ہے, کبھی نماز کے نام پر اور کبھی توحید کے نام پر, کبھی بدعت کہہ کر اور کبھی شرک بتا کر کے. خدا ان فکروں کا مقابلہ کر سکو, یہ باتیں تمہارے دروازوں پہ نہ آ سکیں. رسول کی محبت ہماری طاقت ہے, رسول کی محبت ہماری قدرت کا سرچشمہ ہے, رسول کی محبت ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے. ہم زندہ رہیں تو رسول کی محبت کے سائے میں, اور مریں تو رسول پاک کی محبت کے سائے میں. یہ بات آج سے 1400 برس پہلے, یہ بات آج سے 1400 برس پہلے عرب کے ایک کافر نے کہی تھی, لیکن فرانس کے ایک مستشرق نے, اورینٹلسٹ نے, اس کو یہ ذمہ داری سپرد کی گئی کہ تم بتاؤ کہ مسلمان آج بھی کیسے پھیلتا ہے. چلو بغداد کے زمانے میں پھیلا, خلفائے راشدین کے زمانے میں پھیلا, عباسی اور اموی حکومت کے زمانے میں پھیلا, مان لیا طاقت تھی, مغلوں کے زمانے میں پھیلا, اس لیے طاقت آج تو پھیل رہا ہے. آج تو پھیل رہا ہے یہ مسلمان, یہ پوچھا. اس اورینٹلسٹ نے پورے عالم عرب کا جائزہ لیا, انسانوں کی نفسیات اور سائیکالوجی کو پڑھا, سوسائٹی کو اس نے دیکھا مسلمانوں کی. اس کے بعد اس نے جا کر کے کہا کہ آج میں نے پوری دنیا کا مطالعہ کیا ہے اور میں یہ جانتا ہوں کہ مسلمانوں
کام نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ تلواری کبھی نہیں کرتا، ہر دور میں غیر مسلموں کو اسلام پہنچاتا ہے، کافروں میں اسلام کی بات کرتا ہے. اب یہ اس نے فیصلہ کر دیا، اس کا کام یہ حکومتوں کا کام. دنیا نے یہ سوچا کہ مسلمانوں سے دونوں طاقتیں چھینیں. یہ کہتے اگر وہ رسول سے محبت نہ کرو مسلمان اور کرتا، یہ کہتے تبلیغ نہ کرو تو مسلمان اور کرتا. تو ان کا رخ بدل دو، تبلیغ جاری ہو مگر رخ بدل دو، رخ بدل دو ان کا. پہلے کا مسلمان کافروں میں تبلیغ کرتا تھا اور ان سے کہو کہ اپنوں میں تبلیغ کریں تاکہ اپنا ہی خرچ ہو گئے، اپنے ہی نظر رہے اور باقی محفوظ رہ جائے، کافروں میں اسلام نہ پھیل سکے. انہوں نے تبلیغ کا ایک نیا سسٹم جاری کیا اور محبت رسول ختم نہیں ہو سکتی. ان سے کہو کہ خدا کا نام لے کر کے رسول پاک کے نام کا استحصال کریں، ایکسپلائٹیشن کریں تاکہ رسول پاک کی محبت نکل جائے. یہ دونوں کام آج اس اورینٹلسٹ کے فیصلے کے مطابق باقی قوتیں کلمہ پڑھنے والوں سے کروا رہی ہیں. یہ فریب ہے جو ہمارے معاشرے میں کیا جا رہا ہے، ایک منظم فریب ہے جو ہم سے ایمان چھیننا چاہتا ہے اور عقیدہ چھیننا چاہتا ہے. یاد رکھو غیر مسلموں میں تبلیغ اور رسول پاک سے محبت کے دونوں جاری ہو گئے. اور غیر مسلموں میں تبلیغ کا اثر دیکھو گے، بے شمار لوگ تبلیغ کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ایک فرد مجاہد نہیں. 50 سال گزشتہ سے لے کر کے 1953-54 تک دنیا کے 70,000 افراد کو مسلمان کیا تھا، جسے دنیا یونیورسٹی کے نام سے یاد کرتی ہے. آج دنیا کی بڑی بڑی قوتیں مل کے بھی تو نہیں کر سکتی. اس ایک آدمی نے کیوں کیا تھا؟ اس کے دل میں رسول کی محبت بھی تھی اور جب تبلیغ آئی آج انہی کے مشن کو لے کے آگے بڑھنا. محبت رسول سے ہمارا دل بھرا ہوا ہو اور تبلیغ وہاں ہو جہاں تبلیغ کی جانی چاہیے. یہ پیغام تھا. ایک آخری بات ہوتی حدیث پاک میں ہے کہ امتی کا عمل ہر ہفتے رسول پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. زندگی میں رسول پاک ہمارے لیے برکت کھاتے رہے، زخم برداشت کرتے رہے. کیا آپ یہ جانتے ہو کہ کب انہیں سکون نہ ملے جب ان سے کہا جاتا ہوگا کہ تمہارا فلاں امتی گناہ کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، تو کیا انہیں تکلیف نہیں ہوئی؟ اس لیے خدا جس رسول نے زندگی پر درد برداشت کیے ہیں اب تک انہیں تکلیف نہ دو. کسی باپ سے کہا جائے کہ تمہارا بیٹا گناہ کر رہا ہے تو باپ کو بھی تکلیف ہوگی. وہ رسول جو باپ سے زیادہ ہمیں چاہتے ہیں جب انہیں بتایا جائے گا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں تو انہیں کتنی تکلیف ہوگی. اس لیے نیک اعمال کرو، نماز کی پابندی کرو. حضور نے فرمایا قرۃ عین الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے. نماز رسول پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ چھینو، نماز کی پابندی کرو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکو اور رسول پاک سے بے پناہ محبت کرو. یہ پیغام ہے جو آج دین آیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پہ چلائے، رسول پاک بے پایا ناقابل شکست اور اٹوٹ محبت عطا فرمائے. میں اس لیے جلدی ختم کر رہا ہوں کہ میرے عزیز دوست اور ساتھی مولانا تشریف لائے ہیں. ہم ان سے نعت پاک سننے تاکہ ہمارا یہ ذوق کچھ ہو وہ ہمارے لیے نہیں بتا. Just like to inform all our people here that Maulana's next lecture will be at the Muhammadiyah Masjid tomorrow night after Isha Namaz. Sparks Road, Muhammadiyah Masjid. Maulana will be delivering a lecture there. And while he is here in South Africa, because he will be for next week or 10 days, we are making arrangements to organize various lectures. And please keep in touch and watch the ads for you to find out where Maulana will be lecturing next. And one more announcement, the Memon community of Durban is inviting you to Miladun Nabi and Jazmi Sharif Jalsa, which will be celebrated on Sunday, 6th April at the Al-Qadri Hall in Sipa Lakes. What will be delivered by Maulana Mufti Al-Haj Ghulam Sadr Ali Qadri. And that will begin at 11:30 a.m. All welcome, that's men, women and children. Miladun Nabi and Jazmi Sharif to be celebrated at the Al-Qadri Hall, and this one will be celebrated on Sunday, 30th March 1986. And the invitation is from Mrs. Haji Yusuf Ivy of Ivy Motors in Durban. While once again will be delivered by Maulana Sarwar Al-Qadri of Pakistan, dinner after the Waz. As you know that at 2:30 the election will take place, so we have roughly 20 minutes on hand.
And to tell you particularly more about the election, the trustees that the Ahl Sunnah wal Jama'ah would like your votes for nomination, which of course we are living in a democratic country, so you have a right to vote for who you want to vote. But I think the two personalities that are going to discuss with you for the next few minutes, particularly with regards to the type of personalities and people that should be appointed or should be voted in to serve in the masjid, which is, of course, is the Dar Salam or the headquarters of movement. So we should know what type of people we are going to तारिक गिफ्ट एंड इस्लामिक ऑडियो वीडियो सेंटर 1000 से ज़ायद मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उलमा इकराम की बसीरत अफरोज़ तकारीर, कुर्रा-ए-अज़्ज़ाम की आवाज़ में तिलावत कलाम पाक, नातों और दिलचस्प मनाज़रों के ऑडियो और वीडियो कैसेट्स दस्तयाब हैं। पोठवारी अशार, कव्वालियों की कैसेट और इसके अलावा कारी मोहम्मद अशरफ सयालवी की कैसेटें पूरे यूके में सिर्फ हमारे यहाँ मिलेंगी। तारिक गिफ्ट एंड इस्लामिक ऑडियो वीडियो सेंटर, 10 कार्लाइल रोड, नज़द हनफिया मस्जिद, ब्रेडफोर्ड आर्ट। टेलीफोन 480327 और 775721। मैं करना चाहता हूँ, इस देश का होता तो आज यूरोप का ये सनती इंकलाब, ये तजर्बाती इंकलाब, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और ये इस्लामिक रिवॉल्यूशन और ये सब कुछ मौजूद न होता। ये सब कुछ इसलिए है कि इस देश में मुसलमान आया, इस देश ने कलीसिया की बुनियादें हिला दी, इस देश ने इल्म के दरवाजे खोले, लेकिन उसके बाद मुसलमान शिकस्त खा गया। इस देश में मुसलमानों का ये आलम हुआ अपनी भूल की वजह से, अपने इख्तिलाफ की वजह से, अपनी